الحمدللہ جی. تو ویسے یہ جو بلیک میجک کی ڈیوائس کے علاوہ آپ لائیو نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں. جا سکتے ہیں. تو اس میں پھر یہ سیٹ اپ نہیں نہ ہوتا. اچھا, ملٹیپل سیٹ اپس اور ایکسٹرنل مائکرو فونز آف یور چوائس, ایکسٹرنل کیمراز. تو مطلب ہماری میڈیا ٹیم بھی بلیک میجک استعمال کرتی ہے لیکن ڈیوائس ہے وہ. ویسے اس پہ سرچ کرنا چاہیے جو بلیک میجک کمپنی ہے, کیوں اس کا نام کیوں رکھا گیا بلیک میجک. ایگزیکٹلی. ریڈ میجک بھی ہو سکتا ہے, وائٹ میجک بھی ہو سکتا وائٹ تھا. میجک صحیح بات ہے. وہ ویسے وائٹ میجک حلال ہے یا نہیں وہ تو الگ بات ہے, لیکن یہ کہ ہوتا بھی ہے یا نہیں یہ بھی ایک سوال ہے نا. ہاں وائٹ لائے بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, کیونکہ یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے. خوبصورت آپ نے طریقے سے ٹرانزیشن کیا ہے ماشاءاللہ, میڈیا سے آپ جو اس ٹاپک پہ آئے ہیں. ہر چیز کو کوسچن کرنے کی عادت ہے ویسے بھی ہماری. تو یہ سوال ویسے بڑا اہم ہے. آئی تھنک ہمارے یہاں پہ کنفیوژن بھی بہت زیادہ ہے اس ٹاپک کے بارے میں نا. لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ ویسے اس میں آئی تھنک 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ہر چیز ہی جادو ہے, ہر چیز جنات ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت لوگوں کو یہ مسئلہ ہے. مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے نا, وہ سیدھا میسج آ جاتا ہے, کال آ جاتی ہے کہ میرے پہ جادو ہو گیا یا میرے پہ بری نظر ہے. وہ ایک بتا رہے تھے نا, ایک بچہ آیا, بچہ والد کے ساتھ آیا تھا غالباً. وہ کہتا ہے کہ میں جب بھاگتا ہوں نا میرے ساتھ ہوا تھا. اچھا میں کنری میں تھا. آپ کو یاد ہے جب آپ کنری میں نہیں آ سکتے تھے؟ بالکل. تو وہ جو مسجد تھی بالکل وہاں پہ ایک بہت بڑا درس تھا, وہ جن دن لگا تھا. ہاں آپ کی ورک شاپ تھی, ورک شاپ تھی نا. تو عرب سے بڑا شیخ آیا جو میں تو پہن کے پھر آتا تھا, اسی لیے میرے دل میں شیخ آ رہا ہے, کوئی شیخ تھا یار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ بوائز آگے پیچھے جا رہے تھے, عام رینڈم. میں نے تو پہنا ہوا تھا. ٹھیک ہے. لوگ دیکھنے لگے عرب تو بڑا شیخ آئے نا. خیر میں وہاں چلا گیا تو وہاں پہ انہوں نے بتایا تھا اصل میں کہ اس کے جو مسجد کے مدرسے میں نا وہاں پہ جنات ہیں اور وہ نہیں چھوڑ کے جا رہے. اچھا. اور کافی ہم نے ٹرائز کی ہیں اور وہ سارا نا, تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے, تو درس دیا اور سارا. تو ایک بچہ آیا نا اینڈ میں نے کہا یہ مدرسے کا بچہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ تو ابھی مجھے ذرا سائڈ پہ آنا, آپ سے مسئلہ ڈسکس کرنا ہے. میں نے کہا بڑا مسئلہ ہوگا نا, اور بچہ ٹھیک ایج کا تھا, بالغ تھا اور بہت موٹا سا تھا. کہتے ہیں کہ تو ابھی جب میں بھاگتا ہوں نا اور جب تیز چلتا ہوں تو مجھے نا یہاں پہ نا درد ہوتا ہے. میں نے کہا پتری فیٹ ہے, ایکسرسائز کیا کر. میں نے کہا یہاں کیوں ڈرا رہے ہو مجھے. کہہ رہی وہ, میں نے کہا کہ بھاگو ایکسرسائز کرو, جن جنہ نہیں ہے نکلو یہاں سے. تو لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریمز ہیں. ہاں ایک تو ویسے تو یہ ایکسٹریم ہے کہ جہاں پہ نا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نا وہم میں پڑ جاتے ہیں. آئی تھنک وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز کو جادو جنات پہ ڈال دیتے ہیں. میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہوا ہے, وہ جادو ہوا ہے, جنات ہے, اور پھر وہ دنیا جہان کے پیر بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ مسئلہ اور خراب کرتے ہیں ان کا. اور پھر دوسری ایکسٹریم یہ جہاں پہ اس کو بالکل آؤٹ رائٹ لوگ ڈینائی کر دیتے ہیں. یعنی وہ لوگ جن کا شاید عام طور پہ میں دیکھتا ہوں جن کا قرآن مجید کا یا حدیث مبارکہ کا زیادہ مطالعہ نہیں ہوتا, اور وہ ویسٹرن مائنڈ سیٹ سے بہت انفلوئنسڈ ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں یار ریشنلی بات کیا کرو, لاجیکل بات کرو. ہاں مطلب آپ میٹا فزیکل بات نہ کریں, آپ سپر نیچرل کی بات نہ کریں, آپ نیچرل بات کریں, آپ سائنس کی باتیں کریں, پیرا نارمل باتیں. ہاں پیرا نارمل بات نہ کریں, پیرا سائیکولوجیکل باتیں نہ کریں, سائیکولوجیکل باتیں کریں. تو وہ جو لوگ سائنس پہ بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں نا, ان کے اندر ایک ٹینڈنسی ڈیولپ ہوتی ہے کہ آؤٹ رائٹ ریجیکشن کی. سو آئی تھنک جو ایک سب سے پہلے جو بیلنسڈ اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا, تو ایز اے مسلم ہمیں اسی بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. سمعنا وأطعنا. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اللہ نے بتا دیا کہ میں نے انسانوں کو بھی پیدا کیا, جنوں کو بھی پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اللہ نے جب کہہ دیا پوری سورہ جن اتار دی جاوے, بالکل سورہ جن ہے. اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اس کے علاوہ بھی 40 آیاتوں میں جو ہے نا آیات میں ہے ان کا ذکر ہے, لیکن یہ تو سب مسلمانوں کے لیے ہاں تو یہ بیسیکلی ہاں یہ مطلب یہ اسٹیبلشڈ بات ہے کہ جنات کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے, ان کا حدیث مبارکہ میں بھی تذکرہ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جنات کے وجود کو ڈینائی کرنا تو بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک مسلمان ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, رسول کو مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر یہ اینجلس پہ انکار کرتے ہیں, میں نے اینجلس کہاں دیکھے ہیں, جنوں پہ انکار کرتے ہیں. یہ آئی تھنک تھوڑی سی کچھ لوگوں نے بڑے لوگوں نے بھی غلطی کی ہے کہ جنات نیگیٹو انرجی ہیں اور اینجلس پازیٹیو انرجی ہیں. انفارچونیٹلی ایسے نام پاکستان کے بڑے مشہور ہیں. تو یہ غلط منہج اور ڈائریکشن ہے. اصل میں یہ وہ لائن ہے جہاں پہ ہم ایک اسلام کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے نا ایک پیورلی ریشنلسٹ اپروچ اپلائی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسلام کی ہر چیز جو ہے
وہ میری چھوٹی سی عقل میں نا کلیئر ہونی چاہیے. حالانکہ دیکھیں مطلب ایک ہے کہ اسلام اور ریشنلٹی کا تعلق کیا ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے, اللہ کے رسول تک پہنچنے کے لیے, قرآن تک پہنچنے کے لیے عقل کا استعمال کرو. یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا کہ افلا تعقلون افلا یتدبرون سیروا فی الارض افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. تو اللہ تعالیٰ خود انکریج کرتے ہیں کہ آپ اس ڈسکوری کے پروسیس میں جائیں. جب آپ کو یقین ہو جائے نا کہ چلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی آیات دکھائیں گے فی آفاق و فی انفسہم, یعنی آسمانوں میں بھی تمہارے میں بھی, حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے گا. تو جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کی ذات ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ سمعنا و اطعنا, بالکل یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے نا پوری محنت کرو, اپنی ریشنلٹی لگاؤ, سائنس لگاؤ, فزکس کیمسٹری بایولوجی جو تمہیں آتا ہے نا عقل سمجھ لگاؤ, حتیٰ کہ تم اللہ تک پہنچ جاؤ اور تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کی ذات ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کے بعد عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہم نے کہا سمعنا و اطعنا. دیکھو ہمیں کیا پتا انجلز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, اللہ نے بتایا تو پتا ہے نا, ہمیں کیا پتا جنت جہنم ہے. اس کا مطلب کہ جنات کا انکار انسان اگر کوئی کرتا ہے تو باقی چیزوں کا بھی انکار اس کو کرنا چاہیے, ملائکہ کا بھی کرنا چاہیے, وہ بھی تو سارے غیب میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو غیب کیا ہے؟ غیب یہ کہ اللہ نے کہہ دیا ہم نے مان لی بات. تو اللہ کو ماننے کے لیے ہم نے بڑی محنت کی. اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح ہم, اللہ نہ کرے ہمارے فیملی میں اگر کسی کو کوئی ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم پتہ کرتے ہیں یار پنڈی اسلام آباد کا سب سے اچھا ڈاکٹر کون ہے. پتہ چلتا ہے کہ لیٹ سپوز شفا ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر احمد بیٹھتے ہیں, لیٹ سپوز, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کہ آپ تو واقعی بیٹھتے ہیں اللہ عالم, لیکن لیٹ سپوز کہ شفا ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر احمد کارڈیولوجسٹ بیٹھتے ہیں, اور آپ نے ریسرچ میں پتہ کیا, لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یار ان سے اچھا کارڈیولوجسٹ ہے کوئی نہیں. آپ نے اپنی عقل سمجھ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا تعین کیا, آپ ان کے آفس میں گئے, ساری ڈگریاں سرٹیفکیٹ لگے ہوئے ہیں, پتہ چلا ان کا کوئی 35 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے. اب آپ بڑے تسلی ہوگی کہ ماشاءاللہ آئی ایم ان دا رائٹ پلیس, ٹھیک ہے. مجھے لوگوں نے بھی تصدیق کر دی, میں گیا, مجھے خود آنکھوں سے بھی دیکھ لیا, سمجھ میں آ گئی کہ ہی از دا رائٹ پرسن. انہوں نے اب آپ کو کہا کہ بھائی یہ میڈیسن کھانی ہے, یہ ایکسرسائز کرنی ہے, ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. اب ان سے بحث کوئی نہیں کرے گا کیوں کرنی ہے, اچھا اس کی فارمولا کیا ہے میڈیسن کا, یہ آپ ان سے بحث کریں گے کہ بیٹا نکلو یہاں سے باہر, ٹھیک ہے نا, میں ڈاکٹر ہوں یا آپ ہیں, میں نے 35 سال میں نے لگایا, میں نے ایم بی بی ایس کیا ہے, یو ایس ایم ایل کیا ہے, فلاٹم کا, تم کہاں سے آئے جمعہ جمعہ. تو ہم انہیں بلیو کرتے ہیں, کرتے ہیں, بالکل ہم اسلام کو ڈاؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں وہ ہمیں پتہ نا کہ ہمیں وہ بندہ ہمارے سے بہتر جانتا ہے, رائٹ. اگر وہ ہمیں کوئی بھی میڈیسن دے دے, ہم نے کون سا اس میڈیسن کو, ہمیں پتہ ہے اس میں کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جو بات سر آنکھوں پہ. تو لیکن عالم کہے 30-35 سال کے بعد کہ میں قرآن و حدیث سے, جو کہ عالم ربانی ہے, جو کہ سنسیئر ہے لوگوں کی نظر میں بھی اور خود بھی, تو اس کی بات کو ہم اکثر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. حتیٰ کہ اتنا کہ معالج کے کہنے پر خواتین جو ہیں وہ ملتانی مٹی بھی منہ پہ لگا رہی ہیں. مٹی لگا رہی ہیں, مطلب آپ اس کی کیا لاجک بنا سکتے ہیں؟ لاجک یہ ہے کہ وہ اس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا, وہ اس سورس کو ٹرسٹ کرتی ہیں جہاں سے وہ چیز آ رہی ہے. سو ہمارے لیے اسلامک ڈاکٹرز میں بھی بہت سارے بچرز بھی ہیں, بہت سارے وہ ہیں جنہوں نے پروفیشن کو اپنا پیسے کمانے ذریعے بنایا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ ڈاکٹر سارے بہت نیک پارسا ہیں تو آپ ڈاکٹر کی فیلڈ ہی بہت اچھی ہے, آپ سب پہ بلیو کرتے ہو. حالانکہ بہت ورسٹ کیسز ہیں. میں علی میڈیکل ہاسپٹل میں جب کام کرتا تھا, ایسے کیسز آتے تھے کہ آپ یقین جانے ڈاکٹرز نے تو اندر اس ہاسپٹل میں نہیں, ڈفرنٹ اور ہاسپٹلز میں پوری کینچی اندر بھول گئے, پورا جو ہے نا ایک وہ جو گاز ہوتا ہے وہ اندر بھول گئے آپریشن کے دوران. لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ریپوٹیشن جو ہے نا وہ مارکیٹ میں پتہ لگ جاتی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اس نے ایک چاپ شاپ کھولی ہوئی ہے, یہ وہاں پہ جو ہے نا یہ ہر کسی کے ساتھ وہ کر رہا ہے. ہیومن ایرر کا مارجن تو خیر ہوتا ہی ہے, لیکن اصل میں ہر فیلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ معروف ہو جاتے ہیں. مطلب جس جگہ پہ بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو, چاہے آپ میڈیسن میں ہو یا آپ انجینئرنگ میں ہو, تو جو لوگ بھی اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا وہ سم اور دی ادر ہر کسی کی زبان پہ انہیں کا نام ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا صحیح ہے, اپنے کام کا ماسٹر ہے. ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے بائکس کی بات کر رہے تھے, ہمیں پتا ہے کہ بائکس میں بھی ریپیئرنگ میں بندہ کون اچھا ہے, کون 2 نمبر ہے. تو دا تھنگ از کہ یہ کوئی مکینک ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی انجینئر ہو, پتہ لگ جاتا ہے. سو وہ ہم اس ایکسپرٹ تک پہنچنے کے لیے نا محنت چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ اپنی عقل سمجھ لگاتے ہو, یہ نہیں کرتے کہ جی آنکھیں بند کی اور کسی کو بھی پکڑ لیا, ایسا نہیں ہم کرتے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ایک ڈس بلیور ہے, اللہ کو نہیں مانتا, اللہ تک پہنچنے کے لیے پوری عقل سمجھ لگا دے. جب اللہ تک پہنچ جائے پھر جو اللہ کا حکم ہوگا وہ ماننا پڑے گا. اب اللہ نے کہہ دیا کہ جی قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کا دن آئے گا, بس بات ہی ختم ہوگی. بس اس پہ ریسرچ کر لے کہ جو حدیث اللہ کی میں سے منسوب کی جا رہی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, بالکل اس میں آتھینٹسٹی کر لے. جب وہ بھی پروو ہوگی کہ ہاں یہ حدیث بھی آتھینٹک ہے, قرآن میں تو لوگوں کو مطلب ڈاؤٹ نہیں ہے,
اور ہمارے قرآن میں بھی ڈفرینٹ تحریفات کرنے کی الفرقان کے نام سے کوشش کی گئی ہیں. حدیث میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ محدثین پہ کروڑوں رحمتیں برسائے, انہوں نے بھی چھانٹی کر دی ہے, اسکروٹنی کر دی ہے کون سے احادیث ہیں کون سے نہیں ہیں. تو جب احادیث صحیح کا حکم پتہ لگ گیا تو پھر سمعنا اور صحیح حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایز اف آپ وہ حدیث جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے سن رہے ہیں, یعنی جو محدثین نے اس کے پیچھے محنت کی ہے کہ کیا یہ واقعی میں جو حدیث تھی کیا یہی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے یا نہیں کیے, اور اتنا سخت کرائٹیریا اس کا, بہت سخت کرائٹیریا. یعنی کہ اگر آپ اصول الحدیث پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ کتنا سخت کرائٹیریا. سو ونس یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ بات جو بھی بات ہے دین کی یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ رہی ہے, اس کے بعد جو بات ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اب اس کے اندر اب مثال کے طور پہ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے, اب قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آ رہا ہے کہ جی انہوں نے سمندر کو 2 حصوں میں کر دیا اللہ تعالیٰ کے اذن سے. اب کوئی بندہ کہ جی میں تو نہیں مانتا, میری عقل میں بات نہیں آ رہی. یا بندہ یہ کہ یار یہ جو سیدنا سلیمان کا واقعہ ہے یہ یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ سیدنا سلیمان نے کیسے وہ جو ہے نا وہ حدود سے بھی بات کر رہے ہیں اور وہ چونٹی سے کی بھی بات سن رہے ہیں اور وہ جنات سے بھی بات کر رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہوا, یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا. تو وہی آپ کی عقل اتنی سی ہے, اللہ تعالیٰ کا علم بہت بڑا ہے, اللہ العلیم ہے الحکیم ہے, جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کی بات ہے وہ سچ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی معجزات بتائے چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کے ہیں یا صالح علیہ السلام کے ہیں, جن کے بارے میں آتا نا انہوں نے پتھر کو اونٹنی بنا دیا, تو یہ بھی تو اب کسی کی عقل میں نہیں آئے گا. لیکن اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ ہے جو 309 سال سے ہوتے رہے غار کے اندر, اب یہ اس کو ریشنائز کیسے کریں گے آپ؟ پورا دین ہی ہمارا جو ہے نا وہ علم الغیب پہ بیسڈ ہے. مطلب بہت سارے واقعات اس کے, مطلب اگر ہم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے نا کہ اگر یہ دین لاجک کا صرف دین ہوتا نا تو ہم اپنے پاؤں پہ مسا نیچے سے کرتے اوپر سے نہ کرتا ہے, کیونکہ مٹی نیچے لگتی ہے, گندا نیچے ہوتا ہے, ہم اوپر سے کیوں کر رہے ہیں. سو میرے خیال میں الحمدللہ عام طور پہ مسلمانوں کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جنات ایگزسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے. اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آپ چلیں پہلے تو سب سے پہلے انٹرسٹنگ, آپ کا کبھی کسی جن سے انکاؤنٹر ہوا, کسی بندے کے اندر وہ آ گیا ہو؟ جی ہوا ہے, اور اس کے کئی واقعات ہیں. شاید ہمارے جو بچے سن رہے ہیں وہ ڈر نہ جائیں, تو اس رات کے 11 بجے یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اصل میں جو اس قسم کے انکاؤنٹرز ہیں, اور ریسنٹلی بھی میں کچھ کیسز کو ڈیل کر رہا ہوں, کیونکہ میرے پاس ہمیشہ ہر وقت مطلب آپ سمجھ لیں کہ ہر ہفتے جو ہے نا میرے پاس کئی ملٹیپل کیسز جو ہے نا وہ یا تو جن پوزیشن کے یا کوئی اسی قسم کے بلیک میجک کے یا کوئی اس قسم کے کیسز آئے ہوتے ہیں. اچھا, ان کے ساتھ ان کو میں کوئی ٹریٹمنٹس بھی بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ یہ کریں. میں خود کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میں خود دم کرنے آ رہا ہوں, کچھ کرنے آ رہا ہوں. اس کے لیے میں ان کو ریفر کرتا ہوں جہاں میں دیکھتا ہوں کہ کیس بہت ایکسٹریم ہے اور جہاں پہ سمٹمس بھی بہت ایکسٹریم ہے, تو وہاں پہ میں ان کو کسی کے پاس ریفر کر دیتا ہوں جو کہ پروفیشنلی اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ورنہ آئیڈیلی انسان کو رقیہ خود کرنا چاہیے اپنے. جی بالکل. دیکھیں اصل میں رقیہ کیا, کئی لوگ جو ہے وہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ رقیہ کیا بول رہے ہیں. تو ایک بھائی کو میں نے کہا رقیہ کیا, وہ کہتے ہیں رقیہ کون ہے. میں نے کہا رقیہ نہیں بھائی, رقیہ ٹھیک ہے. تو اصل میں بات یہ کہ رقیہ شرعیہ جو ہے نا یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے یا مسنون دعائیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ہمیں کہ کسی قسم کے بھی ایول سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کسی کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے, نظر بد سے بچانے کے لیے, کالے جادو سے بچنے کے لیے, کوئی کسی قسم کا شیطانی شر ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی آیات کی تلاوت کرنا یا مسنون دعائیں پڑھنا, یہ وہ چیزیں ہیں. یعنی کہ وہ شرعی علاج ہے جس کو چھوڑ کے ہم جادوگروں اور باقی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ خود کر سکتا ہے, ہمیں کسی کے پاس نہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے جی میں فلاں بابا کے پاس گیا, تو اصل میں بابا جی میں شفا نہیں, شفا اللہ تعالیٰ کی آیات میں ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور, اس میں شفا ہدی و شفاء و رحمہ, شفا اس کے اندر ہے. ادھر بابا جی کے پاس نہیں ہے کہ بابا جی جب تک ہاتھ نہیں رکھیں گے نا تب تک شفا نہیں ہوگی. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. کوئی واقعہ سنائیں. اچھا واقعہ فار ایگزامپل ایک واقعہ جو مجھے یاد ہے, آپ بھی شاید اسی میں ہمارے شامل تھے. ہمارے آفس میں ایک جو نا واقعہ ہوا تھا بڑا حیرت انگیز قسم کا, جس میں ایک کیس تھا جہاں پہ ایک بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کافی عرصے سے چل رہا تھا, اور ہمارے سامنے وہ جب معاملہ ہوا. اور اصل میں یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں کسی ایسے پیشنٹ پہ نا جو اس چیز سے گزر ہے, اس کا ریئیکشن دیکھیں ورسز آپ قرآن نہ پڑھیں اور کچھ اور گانے گانے شروع کر دیں. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اس چیز کا, کہ جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی آیات کتنی پاورفل ہیں. اور آپ یقین کریں کہ کوئی بھی ایسا کیس آپ دیکھیں جہاں پہ کوئی بندہ اس قسم کی چیز سے گزرا ہو نا, تو اس دن آپ کا ایمان جو ہے نا وہ چھت سے اوپر گیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک بندہ لیٹ سپوز کہ کبھی کبھار نا میڈیکل پرابلم بھی ہوتا ہے, اور یقیناً ہمیں اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے ایپیلیپٹک فٹس ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہو سکتا ہے. سو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے گائیڈنس کے لیے, یا وہ کہتا ہے کہ جی جادو جنات ہے یا کچھ بھی مسئلہ ہے, تو سب سے پہلے اس کو نا میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس ہی ریفر کریں کہ یار آپ سارے ٹیسٹ کروائیں, پتہ کروائیں کہ ایکچولی مسئلہ کیا ہے. اگر وہاں سے ٹوٹل گیو اپ ہو جائے
اور آپ کو لگے کہ اس کے سمٹمز کچھ اور ہیں. فار ایگزامپل میرا اکثر یہ رہتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ ایک واقعہ میں بھی آپ کو سناتا ہوں, میں نے بھی ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. اکثر لوگوں کو نا آپ بتاتے ہو نا کہ یار آپ یہ مسئلہ بچے کا بتا رہے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا ہے اس کو یہ پرابلم آ رہا ہے, تو میں نے کہتا ہوں یار سب سے پہلے آپ نا سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر میں کریں, ٹھیک ہے. اچھا کبھی کبھار ان کا پھر فوراً ہی فون آتا ہے کہ جی ہم نے کیا تو اس کا ریئیکشن بہت ایڈورس ہو گیا, ٹھیک ہے. اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک جگہ پہ یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ لڑکا جو ہے نا وہ لٹرلی ایسے لگ رہا ہے جیسے بستر پہ فلوٹ کر رہا ہے. اچھا میں تھوڑا سا کم بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ان کے الفاظ تھے ہوا میں اڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. میں اس کو کم بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن مجھے جب دیگر ذرائع سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ لگ ایسا رہا تھا, شاید وہ اچھل اس طرح رہا تھا یا کچھ تھا کہ ان کو ایسا تاثر آیا کہ جیسے وہ بستر پہ فلوٹ کر رہا ہے. سو اس پہ پھر میں نے کہا کہ یہ مسئلہ نا بہت نیکسٹ لیول کا سیریس مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. سو اسی طرح سے کچھ سپر نیچرل اکرنسز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ لینگویج بول رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک مطلب ایک بندہ نا جس کو میڈیکل پرابلم ہے, میڈیکل پرابلم ہے, ٹھیک ہے, فائن, ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے, لیکن سائیکولوجیکل پرابلم میں یہ دوسری زبان جو آج تک اس کو انکاؤنٹر ہی نہیں کیا اس نے, وہ کہاں سے آ گئی, ٹھیک ہے. یا کوئی اور ایسی اکرنس ہو رہی ہے جیسے کہ اس میں ایسی اسٹرینتھ آ گئی ہے جو میڈیکل سائنس سے آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ جو ہے, ایک خاتون جو کہ جن کا میرے پاس کیس آیا, ان کے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ یہ انہوں نے مجھے ایک ہاتھ سے دھکا دیا ہے, اور وہ جو صاحب ہے وہ مطلب سائز میں میرے سے بھی ڈبل ہوں گے, ٹھیک ہے. اور وہ خاتون جو ہے وہ دبلی پتلی سی ہیں, کہتے ایک ہاتھ سے انہوں نے مجھے دھکا دیا اور میں اڑ کے گیا ہوں. مطلب ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں پہ چار چار بندے نہیں کنٹرول کر سکتے. مجھے کال آئی تھی جس میں نا ایک خاتون تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ ایشوز ہیں, مجھے بہت زیادہ وسواس آتے ہیں, خون کے چھینٹے, پھٹے ہوئے کپڑے, وہ سارے جو ہم سمپٹمز میں بتائیں گے کیا ہوتا ہے تو بتائیں. تو میں نے کہا سورۃ بقرہ پڑھیں, قرآن پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. کہتے ہیں اچھا, کہتے ہیں رینڈملی نا میرے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور مجھے نا الٹی ٹائپ کی آواز آنا شروع ہوتی ہے. تو میں جب ان کو یہ بتا رہا تھا نا تو کہتی ہیں مطلب میں آوازیں نہیں نکالنا چاہتا وہ والی, وہ اونچی اونچی آوازیں نکلنے شروع ہو گئی ان کے منہ سے نا. تو میں نے پھر ان پہ روکا کہ اور میں نے کہا کہ آپ نا پھر ٹریٹمنٹ سارا بھیجا اور سارا بتایا کہ آپ پھر رونے شروع ہو گئی بیچاری, کتنی دیکھیے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور وہ نا وہ جو آواز ہے نا اتنی موٹی اور بھاری تھی نا, ان کے منہ سے نکلنے شروع ہو گئی. تو جیسے آپ واقعہ بتا رہے تھے, اچھا وہ جو ہم فقہ الحدیث یا ہم کون سی بک پڑھے تھے, اصول الفقہ پڑھے تھے, اور اس میں بھی قرآن کی آیات بھی کچھ تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں. تو وہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو وہاں سے کوئی اثر ہوا, جی بالکل, مطلب ان کو پھر وہ چلے گئے, اور پھر وہ جب پتہ چلا کہ وہ چلے نہیں گئے, وہاں سے اٹھ کے نا پیچھے چلے گئے, کلاس میں سے نکل گئے, کلاس سے نکل گئے, وہ تڑپ رہے تھے. پھر ہمیں کسی نے بلایا کہ آئیں, وہ جو ہے نا وہ پہ دم شم کیا, پھر بارش ہو رہی تھی باہر, پانی منگوایا بارش کا, اس پہ دم کروا کے وہ ان پہ ڈالا, پھر کہیں جا کے وہ ہوش میں آئے. تو اصل میں مکے مارے یاد ہے, جی بالکل, دیوار پہ اتنے زور سے, اصل میں وہ بھی لگ رہا تھا کہ اس طرح دیوار ٹوٹنے لگی ہے. مجھے یقین لگ رہا تھا کہ جس طرح یہ نا ابھی دیوار توڑ دیں گے. اور میں جب ان کو پکڑا ہوا تھا نا, آپ آگے سے پکڑا تھا, میں نے پیچھے سے پکڑا ہوا تھا, تو وہ میں جب ان کی آنکھوں میں دیکھا نا, جتنا وہ غصے سے مجھے دیکھے تھے نا, مطلب ان کی آئی بالز نا یہاں آئی ہوئی تھی, مطلب ایسے کر کے جو ہے نا وہ ایسے, اور مجھے گھور رہے تھے. ایک شخص میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ, تو وہ راکی ہیں, کہتے ہیں کہ 2-3 سائنز ہیں جب جن ہیومن فارم میں آیا ہو, جن ہیومن فارم میں آیا, ہیومن فارم میں آیا یا ہیومن کے اندر آیا؟ نہیں, ہیومن فارم میں آیا, یہ فارم میں بھی آتا ہے نا, جیسے جی بہت سارے واقعات ہیں اس کے. سراقہ بن مالک والا ہے, اور سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے جس میں وہ بندہ بیت المال سے چوری کر رہا تھا, اور وہ جب شورا بیٹھی ہوئی تھی کفار مکہ کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا مرڈر پلاٹ ہو رہا تھا, اس ٹائم پہ شیطان جو ہے وہ بن کے آتا, شیخ بن کے آتا, اور کہتا ہے انا شیخ من النجد, میں نجد کا شیخ ہوں, جانے دو. اور حالانکہ وہ اسٹرکٹ اسکروٹنی والی اور سیکیورٹی والی میٹنگ تھی, انہوں نے آنے دیا اس کو. انہوں نے کہا یہ کہاں سے بندہ آ گیا, بڑا کانفیڈنس کے ساتھ آیا. اور جب وہ دے رہے تھے سجیشنز کہ نکال دو, دروازے کر دو, وہ کھڑا ہوتا, کہتے ہیں نہیں اچھا نہیں, اور تو پھر جو ہے نا ابو جہل نے جب دیا نا کہ تمام قبیلے کے سرداران کو کہ بندے لو قتل کر دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, تو ابلیس تھا وہ بیسیکلی, اس نے کہا کہ یہ مشورہ اچھا ہے, اس پہ عمل کرتے ہیں. کیونکہ ابلیس کو سب سے زیادہ جو نفرت ہے نا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور سب سے زیادہ جو بری چیز ہے وہ قرآن لگتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بھی نفرت ہے. تو اور ہمارا شدید کل قرآن میں پڑھا جاتا ہے کہ میں ان کی نسلوں کو اجاڑ دوں گا, اس نے کہا تھا. اور یہ دور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ بچائے, اور ہم بالکل ڈرنا نہیں چاہیے, ہمارا توکل اللہ کی ذات پہ ہے, لیکن یہ شیطان کے راج کا دور ہے جو ابھی ہے. مطلب شیطان نے بھی کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا کہ مسجد میں بھی موسیقی بجے گی, اور نماز پڑھے موسیقی بجتی ہے, ہر گھر میں ہر میوزک چل رہا ہوگا, میری اذان چل رہی ہوگی, اور پورن چل رہا ہوگا, اور گندگی اور ناجاست چل رہی ہوگی, اور ہر گھر میں ٹی وی چل رہا ہوگا. اس نے شاید اتنا
اتنی ویسٹ لیول پہ اپنی دعویٰ کا اسپریڈ اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. جو تو یہ دیٹس وائی ہر بندہ افیکٹڈ ہے تقریباً. انسان کے ہیومن فارم میں آنے کی بات کر رہے تھے آپ, ہاں جہاں سے آپ نے ٹینجنٹ لی ہے. اوہ یس یس یس. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ کیا فارمز ہیں اس کے, کہتے ہیں 2 طریقے, تو پہچان سکتے ہیں. اچھا ایک, اب مجھے ہاتھ میں لائیں, یہ دیکھیں یہ میری ہڈی, یہ والی ہڈی دیکھ رہے ہیں, والی ٹچ کریں اس کو, یہاں پہ ہڈی ہے, کہتے ہیں اس کی نا یہاں پہ ہڈی نہیں ہوتی. اچھا ہاں, اگر وہ جن ہیومن فارم میں آتا ہے ٹھیک ہے, ہر کسی کا ہاتھ چیک کرنا چاہیے. وہ بیسیکلی آج کل تو کرونا ہو رہا ہے, چیک بھی نہیں ہو رہا ہے کسی کا, بھی نہیں ہو رہا. اچھا دوسری چیز آپ چیک کر سکتے ہیں, ایکس رے کروا کہتے ہیں وہ بلنک نہیں کرتا. اچھا اگر وہ فارم ہے نا, یہ کوئی حدیث یا قرآن سے بات وہ نہیں, وہ اپنے یار علی ایکسپیرینس کافی دیر سے بلنک نہیں کر رہا. یہ دیکھیں آپ میں کہہ رہا ہوں سے بلنک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب پتہ چل گیا نا ان کو. اس لیے تو یہ وہ ہے جو بیسیکلی جنات انسان کی فارم میں آتے ہیں. تو جہاں سے ہم نے وہ ٹینجنٹ لیا تھا, ٹینجنٹ لیا تھا, آپ ابھی جا رہے تھے کسی اور جگہ پہ, میں نے کہا بھائی روکو اس کو, میں نے کہا یار پکڑ لیا. اچھا میں نا یہ وہ تھا نا خرم تھے, ہاں سوری ان کا نام پورا نہیں تھا, تو وہ بیسیکلی ایسے غصے سے نا دیکھ رہے تھے, ہی وازنٹ بلنکنگ ایٹ آل. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ مجھے وہاں سے پھر یہ بات یاد آئی. اصل میں نا یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے. آج کل ایک ویڈیو بھی بڑا وائرل ہوا جس میں یہ بات ٹاپک چھڑی, اور مجھے کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس پہ بتائیں, کیونکہ کافی عرصے سے ہم تو یہ ٹاپک کور بھی کر رہے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ یونیورسٹیوں میں بھی جا رہے ہیں, اور لوگوں کو اس کے بارے میں بات بھی بتا رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ وی ٹرائنگ ٹو کریٹ اے بیلنس, لائک ایک طرف ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ میجورٹی آف دا ٹائمز نا شاید آپ ایگزیجریشن میں جا رہے ہیں اور آپ غلط تاثر کر رہے ہیں, ہر چیز کے اوپر جادو پہ الزام لگا رہے ہیں, حالانکہ وہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیس جینوئن ہوتا ہے اور پھر ان کو آپ کو صحیح جگہ ریفر کرنا ہوتا ہے, ادروائز آپ ان کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ ان کو غلط مشورہ دے رہے ہیں. سو ایک ویڈیو آیا جس میں ریسنٹلی یہ بات ہوئی کہ شاید ڈیمونک پوزیشن کچھ نہیں ہوتی, کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز ڈیمونک پوزیشن. تو ایک شیخ تھے, ان کے بارے میں ہم حسن ظن رکھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی سوسائٹی کا ری ایکشن بن جاتے ہیں, اس اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے بتایا نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہر چھوٹے مسئلے کو اٹھا کے نا بابا جی کے پاس لے جاتے ہیں, بابا جی جن چڑھ گیا, جی بابا جی جن چڑھ گیا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شیخ جو اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار اس ڈبے کو بند کرو, ہر بندہ جو ہے نا وہ اٹھ کے پیروں بابوں کے پاس جا رہا ہے, ہاں تو ری ایکشن میں نا وہ پھر کبھی کبھار لوگ ہوتا ہے, تو اس لیے ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو چیزیں نا, اس پہ اہل سنت والجماعہ کا کنسنسس ہے اس بات پہ کہ ڈیمونک پوزیشن ہوتی ہے, اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی بھی آیات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ربا میں ڈیل کرتے تھے, کہ ان کو وہ ایسے ہوں گے اس دن جیسے ان کو شیطان نے چھو کے باولا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یتخبطہم الشیطان من المس, بالکل. تو جس کو نا جن کو شیطان نے ٹچ کر کے پاگل کیا, ایپیلیپسی میں وہ کا شکار ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے نا, تو شیطان آپ کے اندر فلو بھی کرتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی, جہاں پہ ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو کہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ میں نا نماز میں بھول جاتا ہوں اور مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے کیا کیا ہے. میں مطلب لک ایٹ دا کوسچن از آسکنگ, وہ کہہ رہے ہیں میں نماز یہ نہیں کہ نارمل بھولتا ہوں, نماز بھول بھی جاتا ہوں اور مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے نماز میں کیا کیا تھا, جسے کہتے ہیں کہ ٹوٹل بلیک آؤٹ, اور پتہ نہیں کیا میں بول رہا ہوتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا, اور وہ اس طرح نا اپنے مطلب ہاتھ آگے رکھے نا آپ وسلم کے پاس آئے, آپ نے ان کا منہ کھولا اور اس میں اس طرح کیا, ٹھیک ہے, اور کہا اخرج عدو اللہ, 3 دفعہ بولا آپ نے, اخرج عدو اللہ 3 دفعہ آپ نے بولا, اور پھر کہتے ہیں نکل اللہ کے دشمن, ہاں اللہ کے دشمن باہر نکل, اور زور سے ان کی چھاتی پہ ہاتھ مارا. اور پھر وہ کہتے ہیں صحابی کہ اس کے بعد سے جب میں وہاں سے اٹھ کے گیا ہوں مجھے کبھی وہ نماز والا پرابلم ہوا ہی نہیں. اور یہ حدیث جو ہے نا, یہ شیخ ناصر البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو یہ واقعہ بھی جو ہے نا, یہ بھی بڑا ایک کلیئر واقعہ ہے کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر کچھ پڑھ کے دم کیا اور ان کو یعنی وہاں سے جو بھی ان کا کیس تھا اس کو ریزالو کیا. سو اسی کے ساتھ بہت ساری ایگزامپل دی جا سکتی ہیں. پلس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو شیخ کی رائے تھی نا, جنہوں نے یہ اس کے بارے میں اوپینین دیا تھا کہ یہ ڈیمونک پوزیشن نہیں ہوتی, ان کا ایک کہنا انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے, اور شیطان جو ہے وہ آپ کو مشورہ تو دے سکتا ہے, آپ کو فورس نہیں کر سکتا, رائٹ. تو یہ لاجیکل بات ہے, مطلب اللہ تعالیٰ واقعی یہ بات ہے کہ ہمارے پاس فری ول ہے. شیطان مشورہ دے گا اور قیامت کے دن شیطان آئے گا, وہ کہے گا کہ میں نے صرف تمہیں مشورہ دیا تھا, کیا تو تم نے خود ہے. یعنی شیطان یہ نہیں کہے گا میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم سے کام کرایا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک انسان ڈیمونک پوزیشن سے گزر ہوتا ہے نا, تو اس کے اوپر سٹیجز آتی ہیں آن آف ہونے کی. یعنی ایک ٹائم پہ وہ بلیک آؤٹ کرتا ہے, کبھی وہ سینسز میں آ جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت ہی یعنی شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس کے اوپر فیزز آتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ مینٹلی ساؤنڈ نہیں ہے, کوئی بندہ مینٹلی ڈسیبل بھی تو ہو سکتا ہے نا. اب وہ تو نہیں اس کے بعد تو نہیں آپ کہیں گے اس کے پاس فری ول ہے. تو اگر وہ مینٹلی ایکٹیو نہیں, یا فار ایگزامپل کوئی بندہ کسی ڈرگ کو لے کر
اپنی سینسز کو کھو بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر پھر وہ شریعت کے احکامات اپلائی نہیں کر رہے ہوتے, بیکاز دس پرسن از ناٹ ان ہز سینسز. ایک بندہ سوتے ہوئے کچھ کام کر رہا ہے, اب اس کے اوپر تو نہیں کیس ہوگا, اس نے سوتے ہوئے کسی کو مرڈر بھی کر دیا, تو وہ تو گلٹی نہیں ہوگا اس چیز کا, بیکاز وہ اپنے سینسز میں نہیں تھا, وہ سو رہا تھا. تو اسی اعتبار سے کبھی کبھار جب انسان کے اوپر کچھ چیز, اچھا وہ بیماری کی حالت میں بھی یہ غلبہ آپ پہ طاری ہو سکتا ہے, یہ آپ کے اوپر تھرو اینی ادر پروسیس بھی ہو سکتا ہے, ڈرگ انڈیوس بھی ہو سکتا ہے. بڑے بڑے ایسے کیمیکلز اور ڈرگز ہیں جو لوگ لیتے ہیں ایک پورا دن آؤٹ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہوش ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, بالکل نہ سینسز میں, نہ کچھ, نہ اپنے پاکی پلیتی کا ان کو خیال ہوتا ہے, نہ کپڑوں کا, کچھ نہیں ہوتا ان کو پتا. تو اس لیے یہ آرگیومنٹ کہنا کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو فری ول آپ کی روکتا ہے, تو فری ول پہ ہم بلیو کرتے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ڈیو ٹو سرٹن ریزنز آپ کے اوپر ٹیمپرری اسٹیٹ ایسی جو ہے نا آ سکتی ہے, اور اس میں انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا, بیکاز آپ اپنے سینسز میں نہیں ہیں, آپ کسی اور کے اس میں, جیسے کسی بیماری میں بھی آپ آ جاتے ہیں. اچھا, تو یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم یوں دیکھیں. اچھا, ایک اور ایسپیکٹ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اگر اس کو فرام اکراس کلچرز دیکھیں, یہ جو ہے نا بلیف ان جنز اینڈ ڈیمنز, جس کو بائبل کے الفاظ میں ڈیمنز کہتے ہیں, اور ڈیمونک پوزیشن, یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے, یہ اکراس کلچرز ہے, اکراس کلچر ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر نا یہ بات مانی جاتی ہے کہ دیر از سم تھنگ لائک دیٹ. اوبیسلی جہاں پہ آج کل ہم لوگ ہر چیز کو بہت ریشنلی اور لاجیکلی اور سائنٹیفکلی لے کے چلتے ہیں, اور سائنس جو ہے وہ ہر قسم کی میٹا فزیکل چیز کے بارے میں بات نہیں کرتی, کیونکہ اس کا ایریا نہیں ہے. یہ میٹا فزیکل چیزوں کے بارے میں بات کرنا, پیرانارمل کے بارے میں بات کرنا سائنس کا ایریا نہیں ہے, تو اس لیے یہ ساری چیزیں نا کائنڈ آف ڈسمس ہو جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھو کہ سب سے زیادہ ٹاکڈ اباؤٹ سبجیکٹ بھی ہے, ہالی ووڈ کے اعتبار سے آپ دیکھو, فکشن کے اعتبار سے دیکھو, لوگوں کے جو ایکسپیرینسز کے جو ہے نا بارے میں اگر آپ دیکھو, جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایکسپیرینسز ابھی ہم نے بات کی, کہ جس طرح وہ جرمنی کا بڑا مشہور کیس ہے اینالیز مائیکل کا, آئی تھنک دس از ون آف دی موسٹ ویل ڈاکومنٹڈ کیسز اباؤٹ ڈیمونک پوزیشن, جس میں اس کی ٹیپس موجود ہیں. اور یہ لڑکی جو ہے, جو جرمنی سے اس کا تعلق ہے, جرمنی کے گاؤں سے اس کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, جو کہ فلوئنٹ لیٹن بولتی تھی. اگر آپ مینٹل النس کہتے ہو, مینٹل النس کون سی مینٹل النس ہے جو آپ کو نئی زبان سکھا دیتی ہے؟ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ یعنی سمجھو کہ پنجاب کے کسی گاؤں کا ہو اور چٹا ان پڑھ ہو, اور جب وہ بات کرے تو فلوئنٹ انگلش بول رہا ہو, امریکن ایکسنٹ میں بات کر رہا ہو, انگلش کے قریب, بلکہ انگلش چھوڑو, یہ جو کمپیریزن ہے نا جرمن اور لیٹن کا, وہ ہونا چاہیے کہ بندہ پنجاب کے کسی گاؤں میں اور وہ فرینچ بول رہا ہے, اور فلوئنٹ فرینچ بولے, وہ فرینچ جو کہ فرینچ ماسٹرز بولتے ہیں. تو یہ لڑکی جس کا بچی تھی اس ٹائم پہ 16 سال کی تھی جب اس کے اوپر یہ شروع ہوا کیس, تو فلوئنٹ لیٹن بولتی تھی, جو کہ ادھر کے جو ہائی پریسٹ بھی جب آئے انہوں نے کہا یہ تو ہمیں بھی اتنی لیٹن نہیں آتی جتنی اس کو آتی ہے, اور وہ ایسی زبان ہے جو کہ وہاں بولی بھی نہیں جاتی. سو اب آپ بتائیں کہ اس کو آپ کون سی میڈیکل پرابلم اس کو آپ ڈالیں گے. پھر میں نے سیکنڈلی جو آپ سے کہا کہ اگر ایک انسان جو ہے, اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں, ہم نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کو بڑھ جانا, یہ کون سا میڈیکل پرابلم ہے جو آپ کو یہ چیز دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ تو ہر بندہ کہ یار مجھے بھی یہ میڈیکل پرابلم چاہیے کہ میں بھی اتنا اسٹرانگ ہو جاؤں. سو دی پوائنٹ از کہ انرجی آپ میں کچھ میں آ جاتی ہے کہ آپ بڑا لمبے لمبے ٹائم کے لیے واک کر سکتے ہیں, لیکن اتنی زیادہ اسٹرینتھ کا بڑھ جانا وہ کہیں نہیں ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ, یا جس طرح کہ میں نے بھی بتایا کہ کچھ لوگوں کا یہ کلیم کرنا کہ ایک بندہ جو ہے وہ آلموسٹ فلوٹ کر رہا ہے جی, یا ایک سپر, مطلب ایسی چیز ہے کہ یار یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, مطلب کون سی میڈیکل پرابلم ہے جو انسان کو لیویٹیٹ کروا رہی ہے. دا آئیڈیا از کہ یہ, اور پھر ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم نے خود آبزرو کیا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے آبزرو کیا ہے کہ کسی کے اوپر, جس کے اوپر یہ اسٹیٹ ہے, اس کے اوپر قرآن پڑھا جائے تو اس کا ریئیکشن کیا ہو رہا ہے, اور اگر اس کے اوپر کوئی دنیا جہان کا آپ اس کو گانا سنا دو تو اس پہ کیا اثر ہوگا. تو اگر وہ میڈیکل پرابلم ہے تو آپ اس کو بیٹھوون سناؤ, یا آپ اس کو یعنی جو ہے نا وہ, اور مطلب روی شنکر سناؤ اس کو, یا اس کو قرآن سناؤ, اس کا مطلب ایک ہی ہونا چاہیے. اگر ایک بندے کا میڈیکل پرابلم ہے, اٹ شوڈنٹ ہیو اے پرابلم, مطلب اٹ شوڈنٹ ہیو این افیکٹ آن ہم. لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ قرآن پڑھنے سے اس کا وجود ہل گیا, ٹھیک ہے, اور باقی چیزوں سے کچھ نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے there is something else happening here. So there are many evidences جو کہ ایکسپیرینشل بھی ہیں, جو قرآن و حدیث بیسڈ بھی ہیں, جو کہ یعنی ایک کامن سینس کے اعتبار سے بھی ہیں, ورلڈ کلچرز کے اعتبار سے بھی ہیں. میں ابھی اپنے ساتھ لانے والا تھا 2 بکس میرے پاس گھر میں پڑی ہوئی ہیں, ایک ہے بک آف ڈیمونالوجی اور ایک ہے بک آف وچ کرافٹ. دونوں جو ہیں یہ کتابیں اتنی موٹی کتابیں, دونوں جو ہیں یہ گوروں کی لکھی ہوئی ہیں, اور اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے وہ سارے فیکچوئل کیسز جو یورپ میں ہوئے, جو افریقہ میں ہوئے, جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہیں, جہاں پہ اس قسم کے کیسز تھے آف ڈیمونک پوزیشن. لیکن obviously ان کو چونکہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے, ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی واٹ گوز آن ان دس, اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. لیکن ان کے پاس چونکہ ہے نہیں, پھر وہ اس کو کوسچن مارک میں چھوڑ دیتے ہیں
کہ دیر واز اے پوزیشن بٹ ہم نے پھر یوں کیا وہ کیا, پھر اس میں لوگ سپرسٹیشس چیزوں میں چلے جاتے ہیں. جیسے یہاں بھی کرتے ہیں جب کفار کے مکہ اس بات پہ بلیو کرتے تھے کہ جیسے تہمت لگا دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ان کو جن نے مس کر لیا, ان پہ جن چمڑ گیا. جب کفار کے مکہ بھی یہ بلیو کر رہے تھے تو ایک مسلمان کو تو بہت سارے دلائل ملتے ہیں, اور جیسے آپ نے مینشن کیے کہ قرآن میں آتا ہے یتخبطہم المس, اور دوسرا یہ کہ اخرج عدو اللہ کی دلیل ہے, اور پھر کون سی چیز ہے جو آپ کو اٹھا رہی ہے زمین سے اوپر, اتنی انرجی دے رہی ہے. قرآن پڑھنے سے آپ کے فزیکل چینجز میں افیکٹ آ رہا ہے, آپ بالکل اینیمل بیہیویئر تو شو کر رہے ہیں یا آپ بالکل وائلنٹ ہو گئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ شیطان پوزیس کرتا ہے انسان. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ہمارا نا ویسے تو یہ اہل سنت والجماعہ کا یہ موقف یہی ہے کہ بیسکلی ڈیمونک پوزیشن ہوتی ہے, اور اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ امام احمد بن حنبل جو ہے رحمہ اللہ, وہ کیا کرتے تھے کہ جب کسی کو پتہ چلتا نا کہ کسی کے اوپر جن چڑھا ہوا ہے تو وہ بڑے مصروف تھے, ظاہری بات ہے وہ پڑھا رہے ہیں درس جناب مطلب درس ہو رہے ہیں ان کے, تو وہ اپنا جوتا بھیج دیتے تھے, کہتے تھے یہ جا کے اس کو دکھاؤ, اور یقین کریں کہ وہ یہ جوتا رکیا ہوتا تھا, وہ صرف جا کے نہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جوتا آ گیا, اور وہ جو اندر اینٹی ہوتی تھی نا وہ نکل جاتا تھا وہاں سے, کہتا تھا کہ یار یہ بہت بڑی ہستی ہے کہ ابھی جوتا آیا ہے, ابھی بندہ آ رہا ہے, کہ وہ کہتے تھے اس کو صرف جوتا دکھا دو, اگر اس سے باز نہ ہے تو میں آ رہا ہوں پھر. اور ایون وہ ایک جن بھی تھا نا جو اس طرح سے چلا گیا تھا, ایک واقعہ اس میں اسی کی اس میں آتا ہے کہ وہ پھر جب امام کی وفات ہوئی تو وہ جن واپس آیا اور اس نے بتایا کہ وہ اب نہیں رہے, اب ان کا جوتا لاؤ یا جو بھی کرو. ہاں بالکل, you know he came back. بالکل. so this is how it is. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. سارے جنات جو ہے نا وہ برے ہوتے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں, کرسچنز بھی ہیں, جوز بھی ہیں, ایتھیسٹ بھی ہیں. تو بیسیکلی جنات جس علاقے میں رہ رہے ہیں, جس دین کو فالو کر رہے ہیں, جنات میں ان کی اولاد بھی ہوتی ہے, وہ ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں, ان کا کھانا پینا بھی ہوتا ہے. بلکہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور رات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے, یعنی چلے گئے. صحابہ ڈھونڈتے رہے, اتنا ڈھونڈتے رہے کہ وہ پریشان ہو گئے, اور کہتے ہیں ہر جگہ چھان لی. they were assuming کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیسینیٹ کر دیا کسی نے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری وہ ورسٹ نائٹ تھی جو کسی انسان پہ گزرتی ہے. صبح ہوئی تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے, تو آپ سے فرمایا, کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کو ڈھونڈتے رہے اور ڈر تھا کہ آپ چلے گئے ہیں دنیا سے اور کسی نے آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا. تو بڑی بری رات گزری ہم پہ. تو انہوں نے کہا کہ جنات کے ڈیلیگیشن میں سے ایک ڈیلیگیشن یعنی ان کا داعیہ آیا تھا, اور میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا. میں نے ان پہ قرآن پڑھا, میں ان پہ قرآن کی تلاوت کی, اور انہوں نے مجھے ٹریسز دکھائے, مطلب بات یعنی گپ شپ ان کو دین کی دعوت دے رہا تھا, اور انہوں نے مجھے اپنے ٹریکس دکھائے, اور وہ دکھائے ٹریسز آف فائر دکھائے. اور پھر کہا, جنات نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خوراک کیا ہے, ہمارا کھانا پینا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری وہ خوراک ہے جو جس ہڈی پہ یعنی جس گوشت پہ بسم اللہ پڑھا جائے اس کی ہڈی پہ ہے, یعنی اس پہ بسم اللہ پڑھا جائے, اور جو اینیمل کا جو ایکسکریشن ہے وہ تمہارے اینیمل سے کھانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فرمایا, کیونکہ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں, ان کو پیاس بھی لگتی ہے, بھوک بھی لگتی ہے. اور قرآن میں بھی آتا ہے نا, وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ آمَنَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا, کہ ہمیں سے مسلمان بھی اور ہمیں سے دوزخی بھی ہیں یعنی گمراہ بھی ہیں. جس نے جو ایمان لایا اس نے ایک اچھے راستے کو پا لیا. سو ڈفرنٹ ٹائپس کے بھی جنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فلائنگ جنز ہوتے ہیں, بلکہ حدیث میں 3-4 ٹائپس آتی بھی ہیں. فلائنگ جنز ہوتے ہیں جو کہ اڑتے پھرتے ہیں, آسمانوں میں جاتے ہیں. بلکہ یہ تو وہ جنز ہیں قرآن میں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ اللہ کے وسلم آئے نا تو یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا, کہ ہم جب آسمان کی طرف جاتے تھے نا اس دور میں تو ہم نے پایا بڑا شدید پہرا. اور کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو سننے یا کوئی بات سننے جاتے تھے فَوَجَدْنَاهَا کہ ہم نے نا پیچھے سے نا ہمیں ایک شہاب راشدہ, پیچھے ہمارے ایک شہاب ثاقب آتا اور ہمیں ایک سٹار فالو کرتا جس کو ہم شوٹنگ سٹار کر کے وش کہتے ہیں. رجوم الشیاطین آتا ہے نا کہ اسے رجم کیا جاتا ہے شیاطین کو, تو ان کو بھگاتے. تو یہ بیسیکلی فلائی کرنے والے ہوتے ہیں. کچھ جنات ہوتے ہیں جو کہ گھروں میں جگہ پاتے ہیں, ٹریولرز ہوتے ہیں گھر میں, ان کو نا عامر بولتے ہیں, اور ان کی جو پلورل وہ عمار ان کو بولتے ہیں, وہ وہاں پہ ٹریول کرتے ہیں. اچھا, ان میں سے مسلمان وہ بھی جو عام جنات کو جنی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو برے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں. اور ٹاپ پہ عفریت ہوتا ہے. عفریت اس سے ٹاپ پہ آتا ہے. بیچ میں آتے ہیں معارج. معارج وہ جنات ہیں جو شیطان سے ورس ہیں اور عفریت سے کم ہے. عفریت از the most violent اور aggressive اور سب سے طاقتور ان میں ہوتے ہیں, جو سلمان اسلام کا واقعہ ہے. تو عفریت کھڑا ہوا اور کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے
وہ تخت لے آؤں گا. اس کے بعد علم والے انسان نے کہا کہ آپ کے آئی بلنک سے پہلے لا دوں گا میں. لیکن عفریت بھی مسلمان ہو سکتے ہیں, جیسے سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ مسلمان ہوئے ہوئے تھے اور وہ آئے ہوئے تھے, تو ہو سکتے ہیں. لیکن ان کی یہ کیٹیگریز ان کی اولاد ہوتی ہے اور وہ سب ہوتی ہے. سو ایک وہ شیپ شفٹنگ والے بھی ہوتے ہیں ایگزیکٹلی, اپنی فارمز بدلتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا نا کہ انسان کی فارم میں آ جاتے ہیں, بالکل, یا سانپ کی فارم میں آ جاتے ہیں, یا کالے کتے کی فارم میں آ جاتے ہیں. ایزی شیپس ان کے لیے کون کون سی ہوتی ہیں وہ بتائیں. یہ یعنی انسان کی فارم میں آنا, سانپ کی فارم میں آنا, کالے کتے کے بارے میں, کالے رنگ ان کو بڑا پسند ہے. ہاں کالا رنگ, بالکل. تو یہ کالے سانپ, کالا کتا, کالا کوا کی فارم میں بڑے ایزیلی کنورٹ ہو جاتے ہیں. لیکن انسانوں کے اندر آنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں. اٹس ناٹ ایزی فار دیم ٹو مطلب کسی انسان پہ حاوی ہونا ان کے لیے بڑی مشکل ہے. ابھی ہم بات شروع میں کر رہے تھے نا کہ اگر کوئی جن انسان کو پوزیس کر لیتا ہے, تو یہ جو پوزیشن والا کام بھی جو ہے نا, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کی اور پوزیس کر لیا. اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے. وہ سائنس یہ ہے کہ بیسکلی انسان جو ہے نا, جب کچھ چیزیں اس کے اوپر سے گارڈز اترے ہوتے ہیں نا, تب پوزیشن ایزی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو فار ایگزامپل یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جن جو ہے وہ گزر رہا تھا, اس نے کہا چلو بھائی آج اس کے پوزیس کر, ایسا نہیں ہوتا. وہ موسٹ آف یعنی فرسٹ آف آل یہ کہ پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ جن آپ کے ساتھ پنگا کیوں لے گا. پہلی بات ہے, تو پنگا لینے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک وجہ ہے کہ آپ نے اس کو چھیڑا ہے, تنگ کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ان انٹینشنلی چھیڑ دیا, مطلب آپ نے جا کے کسی درخت کے ساتھ جا کے جو ہے نا یورینیٹ کر دیا, جہاں پہ ان کی فیملی, وہ ان کا گھر تھا. آپ نے, اور ہمیں منع کیا گیا کہ درختوں پہ جا کے یورینیٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایک تو ویسے بھی مسافر بھی وہاں جا کے اکثر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں, اور جنوں کے گھروں میں سے بھی ہو سکتا ہے, اور جنات کے کھانے سے بھی وہ استنجا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں بالکل, یعنی کہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں پھر اس طرح سے کسی طریقے سے آپ ان کو بن سکتی ہیں, ان کا کھانا. تو اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کیس تھا جو بتایا کہ جس میں ایک بچہ جو تھا نا, وہ شام مغرب کے ٹائم پہ, ایک بچے تھے بہت سارے, وہ نا ایک درخت تھا, بڑا پرانا کوئی درخت تھا, بہت پرانا, اس کو نا پتھر مار رہے تھے سارے. مطلب وہ پتھر مارنے کا ٹارگٹ شوٹنگ پریکٹس کر رہے تھے. تو مغرب کا ٹائم ہو گیا, اور وہ پتھر مارتے گئے, اور ایک بچہ جو تھا نا, اس کا نشانہ بہت اچھا تھا, اور وہ بار بار نا ڈیڈ سینٹر میں پتھر مار رہا تھا, اور اس بیچارے کے اوپر پھر یہ ہو گیا تھا کیس پوزیشن والا. سو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم ان انٹینشنلی ان کو ہرٹ کرتے ہیں, اس لیے کہا گیا کہ مغرب کے ٹائم کے وقت نا بچوں کو اندر کر دینا چاہیے, کیونکہ شیطان کے لانچ ہونے کا ٹائم ہوتا ہے. تو ایک تو ہے کہ آپ نے ان کو ان انٹینشنلی ہرٹ کیا ہے, دوسرا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ویسے ہی بس شرارت کر رہے ہیں جناب کے ساتھ, جس طرح ہم کبھی کبھار کسی کے ساتھ شرارت کر دیتے ہیں, کسی کے ساتھ جان پہچان نہیں ہوتی, انڈے مارتے تھے جب آپ جو نا بچپن میں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, تو یعنی کسی کے ساتھ جان نہ پہچان, کسی کے ساتھ ایسی کوئی پرینک کر رہے ہیں. آج کل تو اتنے پرینکس والے لوگ بھی نکل آئے, تو کبھی کبھار وہ کبھی چھیڑخانے بھی کر دیتے ہیں. یہ ریئر کیسز میں, یہ بہت ریئر ہے, یہ بہت ریئر ہے. سب سے زیادہ جو کامن ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے آپ کے پیچھے لگوایا ہوا ہے, یعنی کیونکہ جن جو ہے نا وہ اعتراف کرتا ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں. جن جانتا ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ کے ساتھ اس نے کچھ کرنا نہیں ہے, لیکن اگر وہ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کسی نے لگایا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ لگایا کون ہے, وہ پیچھے جادوگر ہوتا ہے جو کہ بلیک میجک کرتا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو جن آپ کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے, وہ کیا اثر کرے گا آپ کے اوپر, اور کس طرح پوزیس کرے گا. وہ پوزیس کرے گا جب آپ کا گارڈ ڈاؤن ہوگا. گارڈ ڈاؤن کیسے ہوگا, نہ آپ نماز پڑھتے ہیں, نہ آپ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں, نہ آپ وضو کی حالت میں رہتے ہیں. یہ سارے آپ کے ڈیفنس میکینزم ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کے اوپر ایک شیلڈ آ جاتی ہے, مطلب آپ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے آپ پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. آپ وضو کی حالت میں ہوتے ہیں, شیطان آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا, یہ آپ وسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے آپ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں, آپ کے اوپر ایک اور لیئر ہوتی ہے پروٹیکشن کی. آپ گھر سے نکلتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر وہ جو شیاطین گھر کے باہر ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھائی آج اس کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہ نکل جاتے ہیں. اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو گمراہ کریں, یعنی ایون جو قارئین ہے اس کے بارے میں بات کریں گے, وہ بھی اس پہ سائڈ پہ رہتا ہے, اور کہتے ہیں ہاؤ کین آئی مس لیڈ اے پرسن فقد ہدی و وقی و قوفی, جس کو ہدایت دے دی گئی, جس کی پروٹیکشن اللہ تعالی کے سامنے ہے, جس کو یعنی کفایت اس کی ایک چھوٹی سی دعا ہے, سبحان اللہ, کتنی دیر لگتی ہے پڑھنے میں. تو یہ اصل میں نا, ہم جتنی زیادہ چیزیں اپنے اوپر لیئرز لگا دینا, اتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اس کا مطلب جو بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے, دین سے دور ہوتا ہے, وہ سب سے ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے. وہ ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد ان کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں ویسے, جو ایکسٹریم ہیپینس, ہاں ایکسٹریم سیڈنس, اسی دیکھیں نا. اچھا, ایک میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں کبھی کبھار دیندار بندہ بھی پھسل جاتا ہے. کس طرح پھسل جاتا ہے؟ دیندار بندہ ذکر اذکار کا اتنا عاجزی ہو گیا کہ ایک دن بھول گیا. ٹھیک ہے نا, اب وہ ویسے اذکار کرتا ہے, لیکن او ہو آج تو صبح دیر سے اٹھا, پھر کام پہ فوراً نکل گیا, یاد ہی نہیں رہا, آج تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا, اور او آج تو وضو بھی نہیں تھا صبح کے ٹائم. تو یعنی ایسا معاملہ کبھی کبھار دینی بندے بھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ اگر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, کہیں پہ گارڈ اس کا ڈاؤن ہوا ہے, تو یہ نہیں کہ جب بھی گارڈ ڈاؤن ہوگا جن ہی چمٹ جائے گا, ایسا نہیں ہے. اس کے لیے میں نے کہا نا, پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے گارڈز ڈاؤن ہے, آپ کا ڈیفenس میکینزم نہیں ہے, آپ کا ڈیفنس, آپ کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, انٹری کے لیے آپ اویلیبل ہیں. دوسرا ہے
آپ کسی ایکسٹریم ایموشنل سٹیٹ میں, یہ پوزیشن کے لیے آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. when the doors are open. ہاں مطلب ایکسٹریم ایموشنل سٹیٹ کیا ہے, ایکسٹریم اینگر, غصے کی انتہا میں بندہ ہے, ایک تو پروٹیکشن ڈاؤن ہے, اوپر سے غصے ایکسٹریم ریج میں, یہ پورٹل کھول رہا ہے آپ کا. ایکسٹریم ڈپریشن میں, بیچارہ غم میں جو ہے نا وہ ڈوبا ہوا ہے. ایکسٹریم لو میں, کبھی پیار کا بھی جن چڑھ جاتا ہے نا انسان, سیڈکشن کی ہائی اسٹیٹ ہے. اور یا پھر کبھی میوزک سنتے سنتے نا ٹرانس میں, میوزیکل ٹرانس میں بس جھوم رہا ہے, وہ لہرا رہا ہے. تو دیز آر آل مومنٹس where you are very vulnerable. اچھا انٹاکسیکنٹس پی ایم ہے, شراب میں یا ڈرگز میں. ایک لڑکے سے میں نے بات کی, وہ he was into a lot of drugs and alcohol, so I went to visit him. اس کے میں گھر پہ گیا, اس کے پیرنٹس سے بات ہوئی, اس سے بات ہوئی, اور اس نے مجھے کہا کہ ضیاء بھائی میں جب بھی الکوہول لیتا تھا اور جب بھی ڈرگز لیتا تھا نا, he said خدا کی قسم مجھے شیاطین نظر آتے تھے. مطلب نظر آنے سے مراد یہ کہ I would see these black figures in front of my eyes, and کہتا ہے کہ اس سے میں متنفر ہو گیا, and I said stop this stuff, اور میں رکا. اینڈ ہی سیڈ کہ مجھے اس کے بعد ایک نائٹ میئرز کا سلسلہ آیا, جس کے بعد بہت سارے اس نے سپر نیچرل چیزیں بتائیں جو میرے ساتھ ہوئی ہیں. اینڈ وہ کہتا ہے کہ میرے دین پہ آنے کی وجہ اور یہ شراب اور یہ سب چھوڑنے کی وجہ بنی دیز ڈیمنز ہو ور ہانٹنگ می. تو وہ خیر بڑا مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شیخ تھے, بتا رہے تھے کہ ایک جادوگر تھا. جادوگری بات کرتے ہیں کیا کیا ہوتے ہیں, کہ جادوگر تھا, اس کے پاس ایک خاتون آئی. خاتون یہ تھا مرد تھا کہ اس بندے پہ, فلاں بندے پہ اس کو تباہ برباد کر دینا ہے, اس کی زندگی ختم کر دینی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے پیسے دیں. اس نے جو اپنے کفریہ اعمال تھے وہ کیے, اور جن سے مدد مانگی اور سارا کیا اور بھیجا. تو وہ فیلئر کی طرف آ رہا تھا, یعنی بالکل جن سکسیسفل نہیں ہو پا رہا تھا. تو اس نے کہا بھائی کرو کوشش کرو, جن ریوارڈ کرتے ہیں اگر آپ کفر کرتے ہیں. کرتا رہا نہیں کر سکا. وہ شخص آیا, نے کہا بھائی کام ہی نہیں ہو رہا, میرا کیا چکر ہے. انہوں نے کہا آپ کو اتنے لاکھ دینے پڑیں گے مجھے کہ میں اتنے چلے کاٹوں گا اور اتنے وہ کروں گا جو وہ کفری اعمال کریں گے. جادوگر تھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں, آپ کریں. کہتے ہیں میں نے عفریت تک کو لگا دیا اس کے پیچھے کہ آپ اس کے پیچھے جاؤ. کہتے ہیں وہ بھی he failed as well, the عفریت failed as well. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں میں روزانہ, اس نے پھر واقعہ بتایا کہ میں روزانہ اس بندے کے پاس جا کے, دبئی کا واقعہ ہے, عرب یو ای کا واقعہ ہے, عمان یا دبئی کا. تو کہتے ہیں کہ میں روزانہ اس کے پاس جاتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ یہ کسی دن تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 دفعہ نہیں پڑھے گا. اللہ اکبر. I waited and for many days and months, لیکن اس نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا. اور I was waiting کہ جس دن یہ ناغہ کرے گا میں اس پہ حملہ کر دوں گا, لیکن اس نے ناغہ نہیں کیا. اللہ اکبر, یہ بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ جو جس دن نہیں وہ لوگ ڈر جائیں گے کہ اگر ہم نہیں پڑھے تو مطلب ہم ایکسپوزڈ ہیں. ضروری نہیں کہ آپ پہ جن چمڑ جائے, ہم سے بھی کبھی مس ہو جاتا ہے. امپورٹنس بتا رہا ہے آپ کو کہ یار سبحان اللہ, اگر کوئی شیاطین پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کسی نے آپ پہ کیا ہوا ہے, تو پھر تو لازمی ہے. اور ان کی جو ایجز ہوتی ہیں ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ایئرز, بہت زیادہ ہوتی ہیں. اچھا ایک میں ویسے اسی میں ایڈ کر دوں, ایک تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, 100 دفعہ, یعنی دن میں اگر آپ صبح کے ٹائم 100 دفعہ پڑھیں, شام کے ٹائم بھی پڑھ لیں, تو جو بھی صبح پڑھے گا 100 ٹائمز اور شام کے ٹائم, ویسے تو فجر کے بعد ہم 10 مرتبہ پڑھتے ہیں, مغرب کے بعد 10 مرتبہ, لیکن 100 ٹائمز اگر آپ پڑھتے ہیں نا, پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس دن کے لیے آپ شام تک کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور کوئی شیطان آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا. یو آر, شیطان کی ناٹ ٹچ یو. ٹھیک ہے, وہ 100 ٹائمز تو وہ جو اس کی فضائل نہیں بیان ہے کہ فضائل بھی ہیں اور یہ شیطان والا معاملہ بھی ہے. وہ تو 10 ٹائمز نہیں ہے جہاں تک میرے یاد ہے. اچھا اس میں بہت سارے, اس میں وہ بھی ہیں اور شیطان سے بچنے کا بھی ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ 100 دو تو ہم کیسے پڑھیں گے یار؟ نہیں 100 تو کچھ بھی نہیں یار, آپ کو خیال ہے ہارڈلی 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے, 10 منٹ سے کم لگیں گے, بلکہ 7-8 منٹ میں یو ول بی ڈن. تو 7-8 منٹ کیا ہے یار, اتنی چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے فار سم تھنگ اپنی. اور دیکھیں یہ اجر اس کے علاوہ ہے, اجر اس کے علاوہ ہے, غلام آزاد کرنے کا بھی اجر ہے, سب کچھ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ جس کے اوپر کوئی کیس ہے نا, میں مطلب جو اسپیشلی لوگ آتے ہیں کہ جی ہمارے بچے پہ جن چڑھا ہوا ہے یا فلانا کا, تو میں تو سارے کام چھوڑو, پہلے تو یہ کرو نا, گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کرو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. بلکہ یہ جو ذکر ہے مجھے یاد پڑا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس نے یہ عمل کیا ہوگا اس سے زیادہ عمل والا کوئی شخص نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا. یہ بہت بہت افضل ذکر ہے یہ. تو اس میں اکثر نا یہ ایول آئی بھی ہوتی ہے, ویسے ایول آئی کسی اور دن بات کریں گے, لیکن جو فریکوینسی اگر آپ دیکھیں نا تو وہ ایول آئی زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو جو لگی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کو ہیڈ ایکس ہو رہے ہوتے ہیں,
مائگرینس کا پرابلم ہے, مطلب اچھا بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ سائنس پہ ہم بات کریں کیونکہ اس کے سٹیجز ہوتے ہیں جن چمڑنے کے بھی نا یا اسکیپ کے بھی, کہ انسان کی وہ جو یوننگ ہوتی ہے نماز میں وہ بھی ہمیں مینشن کرنا چاہیے. جو ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ ایول آئی کا یہ ایک اور ڈبہ ہے, اس ڈبے کو آرام سے کھولیں گے, ٹھیک ہے, یہ کیونکہ یہ پھر سپرسٹیشن بلیفز میں بہت ساری آتی ہیں. ہاں تو یعنی جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ جو مشرکین تھے کچھ چیزیں وہ بھی مانتے تھے, اور اسلام نے آ کے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ مشرکین کر رہے ہیں سب اٹھا کے ردی میں ڈال دو. مشرکین حج بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے, ان کا صرف جو لبیک اللہم لبیک کرتے ہیں نا وہ ساتھ بیچ میں کوئی شرکیہ باتیں بھی کر جاتے تھے, ٹھیک ہے, اس کو ریموو کیا, باقی طواف شواف رہا, سب کچھ رہا. اسی طرح سے عرفہ پہ جانا ہے یا جو بھی ہے, کئی چیزیں مینٹین ہوئی. اچھا اسی طرح سے ان کو بھی پتا تھا ایول آئی ہوتی ہے, تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے العین حق, کہ ایول آئی ٹرو ہے یہ. لیکن باقی جو سپرسٹیشنز تھے وہ پرندے اڑا کے جو ہے نا وہ سپرسٹیشن بلیو کہ اگر پرندہ ادھر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہاں گیا تو وہ, یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگیٹ کی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ فارچون ٹیلنگ اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب غلط ہے. اچھا جہاں تک یہ بات ہے نا کہ ڈیمونک پوزیشن کی اور یہ چیزیں, یہ تو یہ آلریڈی یہ لوگ بھی مانتے تھے, ایول آئی بھی مانتے تھے. اب جو بندہ اس سے گزر رہا ہوتا ہے نا, ہم نے بتایا نا کہ اگر ایک بندہ لیٹ سپوز کہ اس کے اوپر پوزیشن ہوئی بھی ہے, تو سب سے پہلی بات ہم نے کی کہ اگر وہ گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے, روزانہ یہ پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اس کے علاوہ یہ کہ جتنا زیادہ وہ گھر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو نکالنی پڑیں گی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ملائکہ کو اٹریکٹ کرتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ شیاطین کو اٹریکٹ کرتی ہیں. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں بھی تصاویر لگی ہوں گی اور جس گھر میں کتے ہوں گے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. اب آپ بحث کریں یا جو مرضی کریں, نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے. جس گھر میں تصویریں لگی ہوتی ہیں اینیمیٹ چیزوں کی, لائک فار ایگزامپل لوگوں کی پکچرز لگی ہوئی ہیں, جانوروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, تو یہ اگر آپ کے گھر میں ہے تو وہ ریموو کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا, جبریل علیہ السلام نہیں آئے, نبی گھر نہیں آئے تو ہمارے گھر کیا ہے, تو وہاں تو. اور اسی لیے اچھا کتا رکھنا ہے تو وہ اس کے لیے بھی شرائط ہے. اگر فار ایگزامپل گارڈ ڈاگ آپ نے رکھا ہوا ہے, یا اگر آپ کی بکریاں چراتے ہیں تو ان کے لیے مینجمنٹ کے لیے کتا رکھا ہوا ہے, یا پھر فار ایگزامپل آپ شکاری ہیں, شکار کے لیے آپ نے کتا رکھا, ٹھیک ہے, اس کا اپنی لیونگ سپیس میں نہ ہو, ہاں لیونگ سپیس میں نہ ہو, گھر سے باہر ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ کسی کام کے لیے, ایسے ہی بس شوقیہ کتا نہیں, پیٹ نہیں رکھنا چاہیے, اس طرح نہیں ہے. اور وہ تو بالکل ہی بری بات ہے کہ اگر آپ کے پاس صوفے پہ بیٹھ رہا ہے, نجاست ہر جگہ پھیلا رہا ہے اور آپ کے منہ چاٹ رہا ہے. نجاست کائنات کی سب سے بدترین نجاست ہے, اس کی جو تھوک ہے کسی اور چیز کو 7 دفعہ دھونے کا نہیں کہا گیا, اور اول اور آخر مٹی سے نہیں کہا گیا سوائے کتے کی نجاست کے. اس میں جرم جتنے ہوتے ہیں سائنس ابھی پروو کرتی ہے وہ کس قسم کا وہ غلیظ ہوتا ہے, کتنے. چلیے یہ بتائیں کہ کیا کوئی انسان جن کو قابو میں کر لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے, یا ہاؤ ڈو میجیشنز کنٹرول دی جن؟ یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے. ہم اکثر ویسے ہمارے ہاں یہی سمجھی جاتی ہے چیز کہ جنات, یہ جو جادوگر ہیں یہ جنات کو قابو کرتے ہیں, اور موکل رکھے ہوئے ہیں, ہم نے موکل رکھے ہوئے ہیں. آپ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور آپ جنات سے وہ کام کرواتے ہیں, حالانکہ اٹس اے کانٹریکٹ بٹوین جادوگر اور یہ جو جنات ہوتے ہیں, اور اس کے لیے جادوگر کو بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں اور خوش کرنا پڑتا ہے ابلیس کو بیسیکلی. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے, قرآن کی بے حرمتی کر کے, اور بہت سارے ایسے ایکٹس ہیں جتنے غلاظت والے کام ہیں وہ سارے کر کے. لوگوں کو نا یہ بتانا ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو آپ خود علاج کریں. بالکل, کسی کا بھی کوئی مسئلہ نا آپ خود ہی کریں, ٹھیک ہے, خود ہی رقیہ کریں. جو ہم چیزیں بتا رہے ہیں یہ بیسک ہر بندہ کر سکتا ہے, اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو. اگر جا کے لوگ زیادہ پھنس جاتے ہیں, اور 99.9% میں 2 نمبری ہے. جب آپ کہیں جاتے بھی ہیں نا, دیکھیں اگر آپ لیٹ سپوز کہیں چلے گئے ہیں, خدا نخواستہ پاسٹ میں ہو سکتا ہے چلے گئے ہوں, تو دیکھیں یہ کچھ سائنز ہیں جو آپ کو اسٹریٹ پہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 2 نمبری ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یعنی جب ایک بندہ آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھ رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, رقیہ کرنے کے لیے ماں کا نام ضروری ہے. آپ سے ایک پرانے کپڑے منگوا رہا ہے, کسی قمیض لے آؤ, بنیان لے آؤ, فلاں لے آؤ, اور کچھ ایسی چیزیں پڑھ رہا ہے جو آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا پڑھ رہا ہے, مطلب دم کر رہا ہے. کوثر اکثر پڑھتے ہیں, کوثر اکثر پڑھتے ہیں. اس میں نا بیسیکلی جو علماء نے یہ بک ہے ہمارے پاس, اس میں بھی نا اس کا اردو ورژن بھی ہے, یہ آپ دکھا دیجیے. اس سے بہت ساری اور بکس بھی ہیں, تو وہ بیسیکلی اس میں نا سارے لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے لوگ, جیسے اس کو ایک ہوتا ہے طریقہ ذبیحہ, کہ آپ کالا بکرا, کالی مرغی, کالا کوا, کالا کبوتر, کوئی کالی چیز اس کو ذبح کریں غیر اللہ کے نام پہ. وہ لوگوں کو نہیں کہتے غیر اللہ کے نام پہ, وہ کہتے ہیں اس کو ذبح کریں اور کہیں کوڑے میں کہیں جگہ پہ. یاد ہے آپ مغرب کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے اور ایک شخص نے مرغا, کالا مرغا, کالا اور ڈفرنٹ کلرز کا مرغا, اس نے کوڑے میں پھینک کے چلا گیا, حالانکہ وہ دیسی مرغا تھا یار. وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کو اللہ کے نام کے علاوہ ذبیحہ کرواتے ہیں کہ یہ جو ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, جنات, اور they basically they ask help from the chief of jinn, یا شیطان, جو چیف آف شیطان, کیونکہ جن جو ہے نا, جن ورڈ اس میں اچھے بھی ہیں, ہم شیطان کا لفظ یوز کریں گے, انسانوں بھی شیاطین ہیں, جنات بھی ہیں, تو شیطان جو ہے نا ایک ایول فارم ہے جن کی. تو وہ
فیسٹ کرتے ہیں اس پہ اینڈ دے آر پلیزڈ. بیسیکلی جو جنات ہوتے ہیں نا وہ ان کا مقصد کیا ہے شیاطین کا, انسان کو کفر کروائیں, میکسیمم لوگ جہنم میں لے کے جائیں. اب جو انسان کھلے عام کفر کرتا ہے جیسے ذبیحہ, اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا ذبح, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب, ہمارا تو یہی معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کے علاوہ. پھر دوسرے ٹائپ کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کا کسی سویٹی شرٹ منگوا لیتے ہیں, وہ منگوا کے اس پہ گانٹھے لگا کے کچھ پڑھ کے وہ, اور اس میں کیا کہ اگر ہم ٹائٹ کریں گے, ٹائٹ ہوگی تو آپ کا جو ہے نا جن آپ کے پہ ہے, اور لوز ہوگی تو جن نہیں ہے بلکہ آپ پہ کوئی ایول آیا ہے. یہ سارے فالس اور فیک چیزیں ہیں. ماں کا نام پوچھنا, اور ماں کا نام جو قرین کا جو ہے, قرین سے ساری انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کر کے, اچھا آپ کا تو 3 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, جی پیر صاحب, آپ تو 5 سال پہلے آپ کی ڈائیورس بھی ہوئی تھی, جی پیر صاحب 10 سال پہلے آپ کا, یار بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں, انہوں نے تو ہر چیز بتا دی. حالانکہ واللہ باللہ وہ کافر ہے, وہ شیطان جادوگر ہے جس نے جن کے ذریعے آپ کو اپنی ساری انفارمیشن بتا دی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, اور قرین کے ذریعے ساری انفارمیشن. اچھا یہ جنات کیا غیب جانتے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے, لوگ ایسا سمجھتے ہیں فیوچر کچھ بھی نہیں جانتے. دیکھیں نہ جن نہ انسان نہ پروفٹ. لوگوں کو ہم لوگوں نے اسی بات پہ لے کے آنا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پاس نہ جائیں, کسی کے پاس نہ جائیں. نہیں جنات کو پھر کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں وہ تو آپ کے پاسٹ کا تو پتہ نا, آپ کے ساتھ جو آپ کا قرین ہوتا ہے وہ تو آپ کی ساری انفارمیشن پتہ ہوتی ہے اس کو, تو وہ انفارمیشن ٹرانسفر کر دیتا ہے ایک جن سے دوسرے جن میں بات پہنچتی ہے, وہ پھر میجیشن کو بتاتا ہے. تو میجیشن آپ کے پاسٹ کے بارے میں بتا سکتا ہے بیسڈ اپون, اور وہ بھی پاسٹ کے بارے میں وہ بتا سکتا ہے جو فزیکلی آپ کا ہوا ہے. جو آپ نے دل میں سوچا ہے وہ نہیں بتا اس کو, آپ کے دل میں خیال آیا وہ نہیں بتا سکتا. وہ یہ بتا سکتا ہے کہ آپ پھسلے تھے, آپ گرے تھے, آپ کا بریک اپ ہوا تھا, آپ کا فلاں, یہ اس کو پتا ہے. جو امام احمد بن حنبل کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ چنے, ہر کسی کو بتا سکتا ہے کہ چنے کتنے ہیں میرے پاس نا, وہ حیران کہ انہوں نے اس کو نا بڑا پیر ماننے شروع ہو گیا, بڑا عالم. اور امام صاحب گئے اور لے کے گئے, ان کا بتاؤ میرے اس میں کتنے ہیں, تو ہی وہ سائلنٹ. انہوں نے کہا لوگوں کو پتا ہے کیونکہ میں نے خود کاؤنٹ نہیں کیا چنے کتنے ہیں, جس چیز کا مجھے نہیں پتا وہ میرے قرین کو بھی نہیں پتا, اور وہ پھر وہاں تک بھی نہیں جا سکتے. کیسے بتائے گا؟ سو دے ڈاؤن لوڈ آل دی انفارمیشن فرام یو کہ جو آپ کے ساتھ ہوا, یقین جانے ایسا ہوا. اچھا ایک اور طریقہ, وہ لوگ نا آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ نا امیجن کریں, آپ نے اپنے ماں کا نام بتا دیا, سارا اس کو بتا دیا. ناؤ دی شیاطین, اللہ نے کو طاقت دی ہے کہ وہ آپ کو وسواس اور خیالات میں آ سکیں, خوابوں میں بھی آتے ہیں, ڈفرینٹ شکلوں میں آتے ہیں. تو ایک شخص جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر میں پیر صاحب چوری ہوئی تھی, عامر صاحب چوری ہوئی تھی, کہتے آنکھیں بند کریں, اور وہ آپ کو نا شیاطین وہ آپ کے خیالات میں آتے ہیں, آپ کی پھپھو اور آپ کی خالہ کی فارم میں, یا آپ کے پھپھو اور خالہ نے بندے بھیجے ہیں کہ ایک چوری کر کے آؤ, اور وہ ایگزیکٹلی آپ کی دیوار ٹاپ رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کیسے آ کے چوری کرے گئے. حالانکہ پھپھو خالہ نے نہیں کیا, یہ چاہتا ہے کہ ان کی جو ہے نا ریلیشنز تباہ برباد ہو جائیں اور وہ ختم ہو جائے انسان. ایک شخص سے مجھے بھی نام بھول رہا ان کا, ابن رائی الخزیمی ایسا نام تھا, اس بک میں لکھا ہوا ان کا واقعہ. ایک شخص ہے اور کہا کہ شیخ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ جہنم میں نا آپ گھسیٹے جا رہے ہیں اور جہنم میں آپ کو پھینکا جا رہا ہے. تو شیخ بیٹھے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, چلے جاؤ سے. وہ شخص گیا, رات سویا, خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں کتا پکڑا ہوا ہے جس کے گلے میں پٹا بندھا ہوا ہے اور رسی ہے, اور اس کتے کے منہ پہ نا بلسٹرز پڑے ہوئے ہیں, کالا کتا ہے وہ. تو شیخ کہتا ہے شیخ, اور وہ شخص کہتا ہے کہ یہ وہ کتا ہے, یہ وہ شیطان ہے جو تمہارے کل رات خواب میں آیا تھا اور تمہیں کہا تھا کہ فلاں شخص جہنم میں جا رہا ہے. تو شیخ کے پاس نے کہا کہ, اور حدیث میں کیا آتا ہے, جب بھی شیطان تمہارے پاس آئے نماز میں, خنزب جو شیطان ہے نماز میں آتا ہے وسوسے دیتا ہے, تو کیا کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من خنزب پڑھ کے لیفٹ طرف ڈرائی اسپٹ کرو, اس کے منہ پہ یہ تھوک جاتی ہے اور وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے, انجر بھی کرتی ہے, انجر بھی, بلسٹرز پڑتے ہیں اس کو. اس سے جو رات کو برے خواب آتے ہیں, تو جب بھی انسان کو برا خواب آئے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, کیونکہ خواب شیطانی خواب ہے, رحمانی خواب ہے. دو چیزیں جو ہم لوگوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, وہ یہ کہ ایک ہم نے ہلکا سا ایول آئی کی طرف اشارہ کیا تھا, ایک میجک کی طرف کیا تھا, یا ڈیمونک پوزیشن کی طرف کیا تھا. ایول آئی کا مسئلہ ڈفرنٹ ہے, اس کے سائنس بھی ڈفرنٹ ہے. دیکھیں جو اگر بندہ جس کے اوپر شیاطین اثر کرنا چاہ رہے ہیں نا, جس طرح ابھی ایک دم سے نہیں آ کے چمٹ جاتے, پہلے کیا ہوگا, اس کے سمٹمز ہیں. پہلے یہ ہوتا ہے اٹ اسٹارٹس ود نائٹ میئرس, ٹھیک ہے. تو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ڈرونے خواب آ رہے ہیں. ڈرونے خواب مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ آیا تھا, وہ کبھی کبھار تو کسی کو بھی آ سکتا ہے. وہ انسان کی اپنی سائیکولوجیکل ہارر فلمیں دیکھنا بند کریں تو پھر آپ کو خواب بھی نہیں آئے گا. بالکل صحیح بات. دوسری بات, یہ جو ہارر خواب ہے نا, وہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو آپ نے سوچے نہیں تھے, اور ایسے آ رہے ہیں کہ جو آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں, اور پھر کنسسٹنسی سے آ رہے ہیں. مطلب ایک رات چھوڑ کے ایک رات میں پھر خواب آ رہا ہے, پھر خواب آ رہا ہے. تو یہ جو لگاتار سیکوینس ہے نا, کالے کتے آنا, سانپ کا مطلب سانپ آنا, چکلیاں آنا, اس قسم کی چیزیں نا, جتنے بھی تنگ کر رہے ہیں, اور آپ بہت سہم جاتے ہو ان سے.
اچھا پہلے اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے. اچھا یہ بتانا نہیں چاہیے کسی کو نا. ہاں یہ بتانا نہیں چاہیے, شیئر نہیں کرنا چاہیے, بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور ختم کریں. کیونکہ صحابی کو جو اللہ کی بات ہے کہا کہ میں خواب میں دیکھا کہ میرا گلا کٹ کے نیچے گر گیا ہے, میرا سر نیچے گر گیا. تو میں نے کہا کہ تم جو شیطان تمہارے سے خواب میں کھیل رہے ہیں نا کسی کو نہ بتاؤ. تو یہ اس سے بچنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ کو خوابوں کے بعد جو نیکسٹ لیول ہے نا وہ ہوتا ہے کہ فزیکل ہارم, اور وہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا ڈفرینٹ چیزوں سے ڈرانا. مثلا جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا کہ خون کے چھینٹے پڑنا, کپڑے پھٹ جانا, گھر میں کچھ واقعات ایسے ہونا کہ پیسے غائب ہو گئے, کچھ چیزیں ہو گئی, اس طرح کی چیزیں واقعات شروع ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انسان فزیکل ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے. مطلب یہاں پہ اس کو اسکریچز پڑ رہے ہیں یا کوئی مارکس پڑ رہے ہیں یا بروزز پڑ رہے ہیں, اس قسم کے بھی کیسز آتے ہیں جہاں پہ پیپل آر ایکچولی سفرنگ فرام فزیکل ہارم, مطلب اسکریچز پڑ رہے ہیں. اور ایسا بھی ہوا کہ ایک دفعہ میں جو تھا نا گھر پہ ہی تھا, تو میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ میری مدر کے ساتھ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ شی سفرز فرام سم تھنگ لائک دس, کہ ان کو نائٹ میئرز بھی آ رہے ہیں, خون کے چھینٹے بھی اکثر ہمارے گھر میں پڑ جاتے ہیں. اور انہوں نے مجھے اپنی امی کی تصویر کھینچ کے بھیجی اور کہا کہ ابھی اسی وقت ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے اور آؤٹ آف نو ویئر امی نے کہا کہ میرے منہ پانی کس نے پھینکا ہے, اور جب میں نے ان کے منہ دیکھا تو خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے آن ہر فیس. سو انہوں نے پکچر کھینچ کے مجھے بھیجوائی کہ سر یہ کیا ہے, تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ سورۃ البقرہ پڑھیں. تبھی شیخ اقبال بتا رہے تھے کہ میرے پاس ایک شخص آیا, اسے کالے کپڑے پہنتے اور گیلے تھے, تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے, انہوں نے کہا یہ سارا خون ہے میرا, اور اس کے جسم پہ نا کٹس پڑے ہوئے تھے. اور ایک اور عورت آئی شیخ اقبال کے پاس ہی, اور انہوں نے کہا کہ جب اس نے تعویذ کھولے اور اس میں نا 786 جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے جانتے ہیں, ایک اپلیکیشن ہے بائی دا وے, مجھے اس کا نام میں بتاؤں گا کبھی انشاءاللہ. اگر اس پہ آپ نا کوئی لفظ لکھیں نا وہ اس کا نیومیرک بتا دیتی ہے آپ کو. اچھا آپ لکھیں ہرے کرشنا ہرے رام, وہ نیومیرک بتائے گا 786. اچھا, اور جو ہرے کرشنا ہرے رام کا عدد ہے نا وہ 786 ہے. اور یہ نیومیرک میجک کی جو سائن ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کوڈنگ تو کر سکتے ہیں, ڈی کوڈنگ پاسبل نہیں ہے اس کی, کہ آپ نے 7-8 کا پیر بنایا اور 6 الگ چھوڑا, یا آپ نے 8-6 کا پیر بنایا اور 7 الگ چھوڑا آپ نے, تو بیسیکلی آپ نے کی کس کی کوڈنگ نا. اور لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر 786 اور گاڑیوں پہ 7, تو بیسیکلی شیخ نے نا اس کو تعویذ پڑھا اور اس پہ دم کرے تھے. ایک جنی فیمیل جن اینڈ ہندو تھی, وہ آ گئی اس کے اوپر, اور اس کے نا جسم پہ نا جیسے گھوڑے پہ نہیں لگاتے تیز آگ سے کہ اس کا نمبر یہ ہے, اس کے جسم پہ لگانے شروع ہو گئی, اور کہا کہ 786 کا مار, اور کہا کہ میں اس کی نا نسلوں کو داغ دوں گی ہرے کرشنا ہرے رام سے اگر تو نے مجھے نکالنے کی دور کیا. اچھا ہم ہوتے ہیں ڈر جاتے ہیں. شیخ نے کہا تم کر کے تم اپنے باپ کو خاندان کو بلاؤ, سب کو بلاؤ, کر کے دکھاؤ. میں یہاں بیٹھا ہوں اور قرآن پڑھا اور اس کو مطلب اس کو نکال دیا اور پھینک دیا یہاں سے. تو اس سے بھی ہوتا ہے. ہاں تو یہ بیسیکلی فزیکل ہارم کی نیکسٹ اسٹیج ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر ایک جن حاوی ہو جائے تو پھر تو سارے کام ختم ہو جائے. اور یہ ایسی واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں سپلٹ کروانا ہوتا ہے, یا کسی کو یعنی ان کے فیملی میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ فیملی کے بیچ میں کوئی ڈسٹربنس کریٹ کروانی ہے, جو کہ کسی نے جادو کے ذریعے بھجوایا ہوا ہے کہ ان کی فیملی کو بریک اپ کرواؤ, ان کی فیملی میں فساد کریٹ کرواؤ کہ ان کا جو بزنس بھی جائے, کیونکہ آپس کے جب مسئلوں میں الجھ جائیں گے اور یہ پرابلم آ جائیں گی, ظاہر بات ہے بزنس پہ دھیان کون دے گا, فیملی میں کون دھیان دے گا. تو یہ اس قسم کی یہ جو ہے نا ڈیمونک پوزیشن والا یہ بڑی لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے دن ایک بندہ بیٹھا تھا اور ڈیمونک پوزیشن ہو گیا, ایسا نہیں ہے. یہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے لیکن بہت ریئر ہے. یہ سمپٹمز کیا ہے ابھی کسی کوئی انسان پہ اگر پوزیشن ہو گیا یا کوئی اس پہ نا کچھ تنگ کر رہا ہے اسے, تو سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آپ جا کے میڈیکل چیک اپ کروائیں. ٹھیک ہے, ہم تو یہ نہیں کہتے کہ سیدھا آپ پہلے دیکھیں اگر اس کو فٹس پڑ رہے ہیں, اگر اس کو فٹس پڑ رہے ہیں, اگر وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا ہے, اگر وہ سپر نیچرل حرکتیں کر رہا ہے, مطلب وہ چیزیں جو کہ نارملی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بھائی اچھا بھلا تھا کیا ہو گیا اس کو, تو اگر کوئی اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے پھر آپ کو لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ ایلس جو ہے نا رانگ ود دس. میری اس میں سجیشن ایک وہ بھی ہے, جو دیکھ رہا ہے کہ کسی کی اپروچ ہے کسی کا وہ ہے, تو ہمارے ہاسپٹلز میں ایک قرآن ایک ادارہ ہو یا ایک کمرہ ہو جہاں پہ ہر مریض کو کم از کم, یہ قرآن میں صرف اسپریچول امراض کی شفا نہیں ہے بلکہ فزیکل امراض کی شفا ہے. آپ رقیہ تو لازمی کریں نا, قرآن رقیہ پورا کا پورا. ہاں سورہ فاتحہ کا ایک نام الفاتحہ کے ساتھ رقیہ بھی ہے, سبع مثانی بھی ہے, اور مختلف نام ہے اس کے, تو ایک رقیہ بھی ہے. ہر انسان جو بھی بیمار ہو رہا ہے اپنے پہ قرآن سے, یہ ایک وہ سنت ہے جو کہ بالکل امت سے علماء سے بھی چلی جا چکی ہے. بیمار ہے پیراڈول کھا لی, قرآن سے, جیسے آپ ماشاءاللہ آپ بتاتے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو خیر دے کہ آپ ہمیشہ سب سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں اپنے اوپر اور پھر بعد میں وہ کرتے ہیں. اصل جو ہے نا وہ قرآن ہے. صحیح بات ہے. تو ایون جو کسی کو کینسر ہے نا, ایک جو شیخ عبدالجبار کے جو ریلیٹیو تھے جن کو کینسر سے تھا, کہتے تھے میں جب بھی قرآن پڑھتا تھا تو مجھے
حالانکہ ان کو کینسر تھا, برین ٹیومر تھا, پھر بھی قرآن سے ان کو ریلیف ملتا تھا. کیا حدیث میں جو آتا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی شفا اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی سوائے موت کے, تو میرے خیال سے یہ جو دم ہے قرآن کا دم ہے. اچھا, ون آف دا حقوق آف قرآن از, ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ایک تو تدبر ہے, تفکر ہے, عمل ہے, وہ سب کچھ ہے. ون آف دا حقوق آف قرآن از کہ اس کو یوز کیا جائے امراض کی شفا کے لیے بھی, جو کہ ہم کدھر کرتے ہیں, دلہن کو تو بیچ لیکن امراض شفا نہیں کر رہے. لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے ہمارا. لاسٹ آئی تھنک یہ جو اصل میں ٹو سم تھنگز اپ, ٹھیک ہے نا, ٹاپک تو بہت بڑا, یہاں پہ ہم 3 گھنٹے بیٹھے رہیں گے. ٹو سم تھنگز اپ آئی وڈ سے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے, جتنا زیادہ آپ خود قرآن کو پہلے آپ سمپٹمز بتائیں, میں سمجھتا ہوں کہ سولوشنز پہ آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پریونشن کیا ہونی چاہیے بندے کی, اور پھر سولوشن اگر ہو گیا تو پھر سولوشن کیا ہونا چاہیے. دیکھیں سمپٹمز یہ ہیں جو میں نے بتایا نا کہ پہلے آپ نے میڈیکل چیک اپ سارا کرا دیا, سب کچھ کلیئر ہے, رپورٹنگ کلیئر ہے, اس کے باوجود بندہ جو ہے وہ کچھ سپر نیچرل اکرنسز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑا سمپٹم یہ ہے کہ جب آپ اس پہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو ریئیکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ عام پیشنٹ ہے اس کی تو ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے, لیکن قرآن پہ ریئیکشن ہوتا ہے. پھر وہ اس کا یہ کہنا کہ اذان کی آواز بند کرو, قرآن بند کرو, چیخنا چلانا. ابھی میں آج کل ایک کیس ڈیل کر رہا ہوں, جو ایک لڑکا جس کی امی نے مجھے بتایا کہ وہ بیسکلی جو ہے نا, جب بھی ہم لوگ گھر میں قرآن لگاتے ہیں تو وہ پاگل ہو جاتا ہے, باقی سارا ٹی وی شی وی چلتا رہے, لیکن قرآن کانوں میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اور بھاگتا ہے. اور وہ کہتی ہیں, وہ لوگ, میں ان کا سیکٹر نہیں بتاتا کہاں رہتے ہیں کیونکہ وہ بات بہت اوبویس ہو جائے گی. ایک سیکٹر ہے فار ایگزامپل, مطلب جو ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر ہے جہاں پہ تقریباً آپ کہہ لو آلموسٹ 20 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے. اچھا میری بات غور سے سنیے گا, 20 کلومیٹر کا فاصلہ. یہ لڑکا ہوگا تقریباً میرے خیال ہے آئی تھنک 19-20 ایئرس کا ہوگا, ٹھیک ہے. 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ بغیر موبائل فون کے, بغیر والیٹ کے, ننگے پاؤں پیدل چلا گیا. اچھا, جسٹ گاٹ اپ اینڈ لیفٹ. اذان سن کے مطلب وہ جو ہے نا گھر میں تلاوت لگائی, اس نے کانوں میں ہاتھ ہی, کہتا ہے میں بند کریں میں جا رہا ہوں. ننگے پاؤں نکل گیا, اور کہتے ہیں بٹوا بھی چھوڑ گیا, موبائل چھوڑ گیا. مجھے بتائیں کون سا لڑکا موبائل فون چھوڑ کے گھر جاتا ہے؟ کوئی بھی. بٹوا چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ پیدل گیا, ننگے پاؤں 20 کلومیٹر چل گیا, 20 کلومیٹر تک چلتا رہا, اور مین روڈ پہ, یعنی جو آپ کی مین کنیکٹنگ روڈ ہے پنڈی اسلام آباد میں, اس میں پیدل جا رہا ہے. جیسے کوئی بندہ پاگل نہیں ہوتا اس طرح گیا واپس. اس کو پتہ نہیں کہاں اس کے ماں باپ پریشان ہوئے, ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کے لے کے, اس نے چیخا چلایا, یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ توڑا اس نے. فائنلی جب گھر آیا تو ابھی میں بتاؤں کو, جب سے رمضان شروع ہوا ہے نا تب سے اس کی حالت تھوڑی سی اسٹیبل ہوئی ہے. کیوں شیاطین بند ہوئے, جو بڑے بڑے شیاطین ہیں نا وہ بند ہوئے ہیں. تو اس کی امی کا فون ہے کہ ابھی تھوڑا سا اسٹیبل ہے. وہ مجھے کہتی ہیں آپ آئیں, اس کو ملیں ذرا, اس کے ساتھ تھوڑا سا نا ٹائم گزاریں, کو دم درود کر دیں اس کے اوپر تھوڑا سا, کیونکہ یہ بہت ہمارے نا قابو میں ہی نہیں آ رہا. حدیث میں یہی آتا ہے نا کہ وہ شیطان بھاگ جاتا ہے گھر سے جب کوئی اذان چلائی جائے یا کانوں میں انگلیاں ڈال دیتا ہے. تو اصل میں نا بات یہ کہ سمپٹمز اس قسم کے جب آپ کو ملتے ہیں نا, پھر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یار یہ مسئلہ جو ہے نا کوئی میڈیکل. ہسبینڈ جب گھر آتا ہے, اس کو گھر آ کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے, گھر سے دور جاتا ہے, دوستوں میں, آفس میں, ہی از فٹ اینڈ فائن. گھر آیا ہے, گھر میں بیوی کی شکل میں چڑیل نظر کا آنا. جی ایسے کیسز بھی ہیں. یہ ہم بات کر رہے ہیں جادو کی. یہ جادو کے اثرات, اس میں ضروری نہیں ہے کہ ڈیمونک پوزیشن ہوا, یعنی جادو کے اثرات کا ایک سمپٹم یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے نا جنات نے ایسا اثر کریٹ کر دیا, ہوتا تو جنات کے تھرو ہی ہوتا ہے نا, تو ہو سکتا ہے ایسا اثر کریٹ کر دے کہ جب بھی وہ جن جو ہے نا اس کی وہ اپنی وائف کو دیکھتا ہے تو اس کو اس سے ریپلشن ہوتی ہے, یا وائف ہسبینڈ کو دیکھتی ہے اس کو اس سے ریپلشن ہوتی ہے, اینڈ دے کینٹ اسٹینڈ ٹو بی ود ایچ ادر. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی آپس میں کمپیٹیبلٹی کا ایشو ہے جو نارمل ہے, وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. ایک ایسے واقعات میرے پاس بہت سارے ہیں, ٹائم نہیں ہمارے پاس آج, لیکن 12 ایسے واقعات بے شمار ہیں جہاں پہ وائف یہ کہتی ہیں کہ میں ہسبینڈ کو جب بھی ان کے پاس جاتی ہوں نا تو مجھے ان سے ایک مرے ہوئے جانور کی اسمیل آتی ہے. اور لوگ جو ان کے فیملی ممبرز نے پہلے تو بڑا مذاق اڑا کے تھا تو وہ مطلب نہاتا نہیں ہوگا یہ وہ, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں واقعی میں وہ حالانکہ نہا کے بھی آئے, پرفیوم لگا کے بھی آئے, پھر بھی ان کو وہ اسمیل آتی ہے. یا فار ایگزامپل ہسبینڈ جو ہے وہ جب وائف کو دیکھتا ہے تو اس کو ہی کینٹ اسٹینڈ ہر, ٹھیک ہے نا, ہی وانٹس ٹو کل ہر, مطلب اس طرح کے خیالات آتے ہیں. سو یہ بہت ساری اب نارمل سچویشن ہے. ایون آپ کا فزیکل ریلیشن بھی قائم نہ ہو پانا. ایک کیس مجھے کال آیا سندھ سے, اور کہا کہ ہمارے غالباً 30 سال ہو گئے شادی کو, ملٹیپل ایئرز, مطلب 10s میں تھے شاید, اور ہم آج تک فزیکل ریلیشن نہیں قائم کر پائے, آج تک ایک دفعہ بھی نہیں. تو میں نے کہا, میرے ہسبینڈ سے بات, ہسبینڈ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا کیا ہے, کہتے ہیں جب میرا موڈ ہوتا ہے تو مجھے کچھ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے, ہم نہیں کر پاتے. میں نے کہا ٹرائی, کہتے ہیں نہیں کر پا رہا تھا بھائی, بالکل ہم جبرن بھی نہیں کر پا رہے. مطلب اتنا شیطان جو ہے نا آپس میں ہو جاتا ہے. تو یہ تو میں کہوں گا کہ جو سمپٹمز ہیں نا وہ یہ ہیں کہ میڈیکل سائنس کو
کو چیک کرنے کے بعد کوئی ایسا چیز ہے جو کہ کسی چیز میں بھی نہیں آ رہی اور وہ بہت سپر نیچرل ہے, اور قرآن کا میں نے آپ کو بتایا وہ لٹمس ٹیسٹ ہے. اس کے بعد جہاں تک پریونشن کی بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے گھروں کے اندر سے ہم نے کہا کہ صفائی کریں, گھروں کو ملائکہ کے لیے اٹریکٹیو بنائیں, جنات کے لیے ایسی چیز بنائیں, گھروں کے اندر ریگولر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے, گھروں کو قبرستان ہی بنانا چاہیے, صبح شام کے اذکار پڑھنے چاہیے, نمازوں کو پکا رکھیں. مطلب یہ اگر آپ چیزیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ سنو تو بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ, پینے سے پہلے بسم اور اللہ. دیکھیں ہمارے نا لوگوں کو نا, میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ یار لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میں اس کا بہت, کیونکہ اصل میں ہوتا پتا کہ اکثر اوقات جب ہم ایسی بات کرتے ہیں نا جنس کا ٹاپک ہوتا ہے, لوگ خواہ سہم جاتے ہیں, ڈرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اصل میں ایک طرف ہم واقعات بتا رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار نہیں ڈرنا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اشرف المخلوقات آپ ہی ہیں, ٹھیک ہے, ٹینشن نہیں لینی, آپ اشرف المخلوقات بھی ہیں, آپ نبی کی امتی بھی ہیں, آپ سے ڈرتے ہیں. اگر آپ اچھے مسلمان ہیں نا تو جن ڈرتا ہے آپ سے بھاگتا ہے. عمر بن الخطاب کا واقعہ جو ہے کہ وہ شیاطین دوسری طرف بھاگتے تھے, تو اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جن آپ کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہتا, جس طرح کوئی بھی جانور آپ سے پنگا نہیں لینا چاہتا. سارے جانور اپنی اپنی دنیا میں رہتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی نہیں میس اراؤنڈ کرتا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ پہ کوئی اثر ہوتا ہے, پریونشن تو آپ رکھیں. جو ہمارے لیے نماز ہے, ذکر اذکار ہیں, یہ ہمارے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوگا آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ کی شان وہی ہے, آپ عبادت کریں یا نہ کریں اللہ ادھر ہی ہے, ٹھیک ہے نا. نہ اللہ اوپر جا رہا ہے نیچے ہو رہا ہے, تو اللہ وہی ہے. پورے انسان مل جائیں, جن مل جائیں, اللہ تعالیٰ کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ کو اللہ کو مطلب برا بھلا کہیں تو اللہ کی شان کم ہو جائے گی. لیکن ہمیں فائدہ ہے نماز پڑھنے سے, ہمیں فائدہ ہے نماز پڑھنے, ذکر کرنے سے ہمیں فائدہ ہے, گھر میں قرآن کی تلاوت سے ہمیں فائدہ ہے. تو یہ چیزیں گھروں کے اندر ہوں گی تو یہ بہت اچھی پریونشن ہے. اور کیور یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا نہ خاصا ایسے مسئلے میں پڑ گیا ہے تو اس کے اوپر رقیہ کرنا چاہیے. رقیہ کا مطلب ہے دم کرنا قرآن مجید کے ساتھ, مسنون دعاؤں کے ساتھ, اذکار کے ساتھ. اس میں پھر جس طرح اجوا ڈیٹس کی ہم بات کرتے ہیں, اجوا کھجور جو ہے, جو جس طرح بھی سو ہم کہتے ہیں نا کہ جو بھی یہ ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ ذکر شروع کر دیں. اس کے علاوہ اجوا ڈیٹ صبح کے ٹائم اگر آپ ساتھ کھاتے ہیں تو اس دن کے لیے جادو سے اور جو زہر سے آپ بچ جاتے ہیں. تو اس کا استعمال کرنا. حجامہ آپ کروا سکتے ہیں, کپنگ تھراپی ہے. نماز, ہاں وہ تو پہلے ہم نے پریونشن میں ڈال دیا نا, نماز اور ذکر کا وہ تو میں نے پریونشن میں ڈال دیا. وہ تو میں بات کر رہا ہوں اب جو بندہ پھنس گیا, ایون اگر آپ یہ سب کرتے بھی رہے اور نماز آپ کی مس ہو رہی ہے. اچھا ابھی ریسنٹ بات ہے, تقریباً میرے خیال ہے 3 ہفتے ہوئے ہیں اس کو. ایک خاتون کا مجھے پہلے میسج آیا, پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں, ان کا کیس تھا, اور ان کا کیس اتنا عجیب تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ نا انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ وائس نوٹس بھیجے, اور وائس نوٹ لمبے لمبے وائس نوٹس, ٹھیک ہے. اور وائس نوٹس کے معاملہ یہ تھا کہ ایک وائس نوٹ آ رہا ہے تو اس میں ایسے بات کریں کہ مجھے بہت پرابلم ہے, آواز بھی ان کی بڑی نا عجیب سی ہوئی ہے, اور بہت پرابلم ہے, اور وہ نا لگ رہا ہے کہ وہ شی از ناٹ میکنگ سینس. اور پھر وہ بات کرتے کرتے نا مطلب وائس نوٹ کے اندر خاموش ہے, مطلب آپ یعنی وائس بند کر دیں نا, آپ وائس نوٹ بند کر دیں, اگر آپ بات نہیں کرنا آپ بند کر دیں, دوسرا بھیج دیں, خاموش ہے خاموش ہے خاموش ہے خاموش ہے خاموش ہے. پھر وہ بولنا شروع کرتے ہیں. اچھا پھر وائس نوٹ کے 2-4 بھیجنے کے بعد لکھا ٹیکسٹ آتا ہے آئی کین ناٹ ٹاک رائٹ ناؤ. پھر وائس نوٹ آ رہے ہیں. میں نے کہا یہ بڑا عجیب بیہیویئر تھا, ویری ویری اسٹرینج. اچھا ان کو میں نے جب ریکمینڈ کیا نا کہ آپ نماز میں پابندی کریں, اچھا کچھ میں نے ان کو بتایا جو بیسک, جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ جو بیسک پریونشن ہے. انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہوں, میں بے ہوش ہو جاتی ہوں, آئی کین ناٹ پرے. میں نے کہا what do you mean you cannot pray؟ کہتی ہے میں مصلی بچھاتی ہوں, وضو کر کے آتی ہوں, مصلی بچھاتی ہوں, مصلی پہ کھڑی ہوتی ہوں, بے ہوش ہو جاتی ہوں. واقعی میں سارا دن آگے پیچھے بازار جاؤں ادھر جاؤں کوئی مسئلہ نہیں, آئی ایم فزیکلی فائن, آئی ایم پرفیکٹلی فائن, صحت کا کوئی پرابلم نہیں ہے, مصلی پہ کھڑی ہوتی بے ہوش ہو جاتی. واٹ از دس, واٹ از دس. ان کو میں نے کہا پھر آپ کسی اور کو سے جو ہے نا میری بات کرائیں, آپ پہ دم ہوگا پہلے, کیونکہ ابھی آپ کے اندر نا مسئلہ کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. تو بیکاز وہ جو شیطان ہے نا وہ آپ کو نماز پہ بھی نہیں آنے دے رہا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب اس نے یہ شروع کر دیا نا ڈیفینس اس کا جو ہے نا وہ جو ہے نا میرا اس پہ جو ہے اثر ٹوٹ جائے گا. ایسے بندے کو قرآن سنوانا چاہیے, تو اس کا پھر دم ہوتا ہے, اس کا پھر رکیے. اور وہ میں کہتا ہوں کہ فیملی ممبرس خود کر سکتے ہیں, یہ نہ سوچتے کہ کوئی پیر بابا حضرت مولانا صاحب آئیں خود کریں, تو رکیہ کر سکتے ہیں, دم کر سکتے ہیں. پھر اور بہت سارے کیورز ہیں جس میں ہم لوگ مطلب کلونجی کے ذریعے بھی ہم کہہ دیتے ہیں, آب زمزم کے ذریعے بھی ہے, پانی جو بارش کا ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی ہے, مطلب بہت ساری چیزوں پہ دم وغیرہ کر کے. یار مجھے بہت زیادہ جو پروفاؤنڈ ایک حدیث لگتی ہے نا وہ سورۃ البقرہ کے بارے میں, کہ یار اس کے آگے جادوگر بے بس ہے. کتنی بڑی بات ہے یار اس کے آگے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جادوگر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ جان لیں, یہ نہ سمجھے کہ جادوگر جو ہے نا وہ کوئی بڑی توپ چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. جتنا زیادہ میں کہتا ہوں یقین کریں, جتنا زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا نا, خدا کی قسم جن جنات کچھ نہیں بگاڑ سکتے, آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے.
یہ اور ان کا باپ بھی مل کے کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. آپ اگر ایمان میں اسٹرانگ ہے نا, یو ہیو نتھنگ ٹو فیئر. اللہ پہ توکل کریں, مطلب اللہ آپ کے ساتھ ہے یار, اللہ آپ کے ساتھ ہے. بزورن فلا کاشف اللہ الا ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو نا وہ کیوں ٹینشن لے گا. جن ٹینشن لے کہ بھئی یہ تو اللہ والا ہے, یہ تو اللہ کیا کرتا ہے. ایون جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ تو یا سائیکولوجیکل لیول ہے, وہ 9 سے 12 سال کے بچے کا ہوتا ہے. ایموشنل کریچر ہے بہت زیادہ, وہ اسمارٹ اور شارپ وہ نہیں ہے. انفیکٹ انسانوں سے جنات ڈرتے ہیں, لیکن جب انسانوں نے جنات سے پناہ لینا شروع کر دی تو وہ تکڑے بن گئے کہ ہم ایسی جتنی آپ جن کو پاور دیں گے نا, مطلب میں اردو میں کہتا ہوں جتنا سر چڑھائیں گے اتنا چڑھیں گے. آپ اگر ڈریں گے اوہ میں تو ڈر رہا ہوں, جن کہے گا واہ واہ میرے سے بھی اس کو خوف ہے. کبھی بچے کے سامنے اگر آپ ایسے ڈر کے دیکھیں نا, بچہ خوش ہوتا ہے, انسان کا بچہ وہ زیادہ خوش ہوتا ہے اور ڈرائے گا آپ کو نا, انجوائے کرے گا. لائک بالکل ایسے تو آپ جتنی ان کو پاور دیتے ہیں ان کو ملتی ہے. اسی لیے کہا نا کہ خواب نہ سناؤ, کیونکہ پھر ان کو ذرا شے ملتی ہے نا کہ او ہو میرے. اسی لیے آپ جب کبھی گرتے ہیں تب بھی آپ کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے. وہ جو حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک عورت کی اونٹنی کو ٹھوکر لگی, اس نے کہا یہ شیطان کی بری حرکت ہے. اللہ نے کہا کہ ایسا مت کہو, شیطان پھول کے اس کمرے جتنا ہوگی, کمرے جتنا ہو جاتا ہے کہ تم نے اس کو لفٹ کرا دی. کہتا میں نے کیا ہے, I have some power. حالانکہ اصل طاقت اللہ کی ذات کے لیے ہے. دادر کہو بسم اللہ, اور جب تم بسم اللہ کہو گے تو وہ سمٹ کے اور ہمبل ہو کے مکھی جتنا بن جاتا ہے. سو اپنے گھر اصل میں نا بیسک سنتیں بھی ہمارے گھر سے دور ہیں. ہم پانی پیتے بسم اللہ نہیں پڑھتے. حدیث میں کیا آتا ہے, جس گھر میں انٹر ہوتے وقت لاک کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا جائے وہاں جنات شیاطین داخل نہیں ہوتے. جس کھانا کھاتے بسم اللہ پڑھ لیا جائے, مطلب ہم اپنے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں اور شیاطین ہمارے گھر میں ساتھ آتے جا رہے ہیں, ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھا. اچھا اسی طرح سے نا جب آپ کھانے کے برتن بھی جو ہے نا ان کو بھی کور کر لینا چاہیے بسم اللہ پڑھ کے. اور اپنے فریج میں کوئی چیزیں آپ رکھ رہے ہیں, کھڑکیاں دروازے جب آپ شام مغرب سے پہلے بند کر دیں, ٹھیک ہے, بسم اللہ پڑھ کے. تو کچھ بستر پہ سو رہے ہیں, ہاں جھاڑ لیں اس کو بسم اللہ. حدیث میں کیا آتا ہے کہ اپنے بستر کو جھاڑ لے کر بسم اللہ پڑھ کے 3 دفعہ, تو میں نہیں پتا وہاں پہ کون لیٹا ہوا ہے. اب ہم آتے ہی دڑل ہو گئے, پھر کہتے جی ہمیں سلیپ پیرالسس ہے, پھر ہمیں یہ آتا ہے وہ آتا ہے, اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں. تو بات یہ کہ ہم بیسک اور اللہ جیسے اصل جو کرکس ہے نا, اگر میں بتاؤں, پہلے تو اپنے گناہوں پہ پچھتائیں, یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ہم اصحابک اپنی مصیبت فبما کسبت ایدیکم, اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. دوسری چیز, اللہ نمازیں پڑھنا شروع کریں اور اللہ پہ توکل اختیار کریں کہ یا رب تو اگر خیر چاہے نا تو مجھے کوئی شر پہنچا ہی نہیں سکتا. یہ جنات کیا, یہ پورے افرید پوری کائنات ہی مل کے آ جائیں اور تمام جادوگر مل کے آ جائیں, یہ میرا کچھ نہیں, ایک داڑھی کے بال نہیں اکھاڑ سکتے. تو کرنے والا ہے. اور اللہ پہ توکل کر کے ان سے ڈرنا. وہی بات جو ہے کہ نا, جو انسان خوف زدہ ہوتا ہے نا, یہ جن اس پہ حاوی ہوں گے جادوگر بھی تکڑے ہوں گے. کیونکہ خوف بھی پورٹل ہے نا. ایگزیکٹلی, ایکسٹریم فیئر جو ہے نا یہ بھی پورٹل ہے جو آپ کو اوپن کرتا ہے. جس طرح ایکسٹریم اینگر ہے یا سیڈنس ہے یا لو ہے یا واٹ ایور لسٹ ہے جو بھی ہے, تو یہ ایکسٹریم فیئر بھی ایک چیز ہے. تو یہ اصل میں نا اسی لیے جو بچے بہت زیادہ ہارر فلمیں دیکھتے ہیں نا, ان کا بھی دماغ جو ہے نا وہ بہت زیادہ یعنی جو سہم جاتے ہیں, تو ہارر فلم بچوں کو نہ دکھائیں, تو وہ جو ہے نا یار خود بھی نہ دیکھیں, اس سے زیادہ ایمان کوئی چیز خراب نہیں کرتا. بالکل ایسی بات ہے. تو اصل میں نا وہ چیزیں, جس بندے کا ایک سٹیٹ ایسی ہوتی ہے نا کہ وہ ہارر دیکھ کے ڈرتا رہتا ہے سارا وقت, تو اس کے اوپر پھر اثر ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ جو بندہ دیکھ رہا ہے اسی پہ چڑھے گا جا کے, ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال تو میں چاہتا ہوں پازیٹیو پینٹ کریں, بچوں کو بانگو اور بھوت سے نہ ڈریں یار. وہ نہیں کرنا, بانگو آ جائے گا, بھوت آ جائے گا. اور آج کل کے بچے سبحان اللہ آپ دیکھیں اپنے کمرے تک نہیں جاتے, آپ ہمیں چھوڑ کے آئیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے شروع سے ہی انسان کے دل میں ڈال دیا. اچھا اس طرح کی نا یہ جو ہم بس اس کو اینڈ کرتے ہیں کہ یہ پچھل پہری اور یہ چڑیلیں اور روحیں کچھ نہیں ہوتی, یہ صرف جنات ہی ہیں. کوئی ایسی مخلوق تیسری چوتھی نہیں ہے جو روحیں اتر رہی ہیں اس میں. جو فوت ہو گیا وہ اللہ کے پاس ہے. روحیں تو یہ مطلب ہے نا کہ جو بندہ مر کے واپس آیا کہ جی ہمارے ابا حضور کی روح جو ہے وہ بھٹکتی ہے گھر میں, ابا جان چلے گئے عالم میں برزخ میں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ واپس نہیں آ رہے. تو جو یہاں سے چلا گیا وہ واپس نہیں. ہاں جنات اگر کسی کی فارم لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ بہت سے کلچرز میں اور جگہوں پہ جو یہ لوگ خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ جنات ہوتے ہیں جو کہ فارمز شفٹ کر لیتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی. تو آئی تھنک مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ ڈرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ڈرنا منع ہے, ڈرنا منع ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اچھے مسلمان بنیں, تو ٹینشن پھر ادھر ہوگی. آپ شرک کو چھوڑیں, تعویذ کو چھوڑیں یار. یہ جو آپ لوگ ہر گھر میں تعویذ دھاگے وغیرہ جو گاڑی پہ لٹکانے, ان کی وجہ سے آتے ہیں, ان کی وجہ سے آتے ہیں. واللہ 99.9% تعویذ میں جادو ہوتا ہے اور شرک ہوتا ہے اور کفر ہوتا ہے. کتنے تعویذ آپ نے بھی کھولے ہیں, کتنے میں نے بھی دیکھے ہیں. تعویذ میں شرک ہے, نیومیرک شرک ہے, شیطان قارون حامان کے نام لکھے ہوتے ہیں, ان سے بچے. اللہ نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کمٹ کیا, ٹھیک ہے. تو ہر تعویذ بھی شرک نہیں ہوتا, اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے, لیکن یہ کہ اسے بچیں. گھر میں کیل نہ ٹھوکیں, جو کیل آتے ہیں
جو ہے نا کاغذوں کو پانی میں جو ہے نا ڈبو کے ان کو نہ پیئیں, خود بھی نہ پیئیں, کسی کو یہ دھواں دینا کسی چیزوں کا نہ کریں, چیزوں سے ان سے بچیں, جادوگروں سے بچیں انشاءاللہ. اور اگر آپ نے ڈیٹیل میں دیکھنی ہے تو یہ انشاءاللہ یہ آپ بک بھی پڑھ لیں, دارالسلام جائیں, اس طرح کی بکس لیں. جابی کا ایک ڈیٹیل ورک شاپ بھی ہے جنس پہ میں نے بھی ایک ڈیٹیل میں لیکچر دیا تھا آن میجک اینڈ جنس, ایول آئی پہ بھی لیکچر دیا ہوا ہے, وہ آپ دیکھیں انشاءاللہ, اس میں ڈیٹیلڈ سولوشنز مینشن ہے. باقی انشاءاللہ اپنے آپ کی حفاظت فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچانے والا ہے. اللہ پہ ہم توکل کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ پہ توکل کرتا ہے اللہ کی ذات پہ, اس کو اللہ تعالیٰ کسی ذلیل نہیں کرتے, کسی اور کے ہاتھ نہیں دیتے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی آپ پہ پرابلم آتی ہے نا, الحمدللہ علی کل حال, کوئی پرابلم آتی ہے یار, ٹینشن کس چیز کا نام ہے, ٹینشن کیا ہے, جو بھی مصیبت آ رہی ہے کیا اللہ کی اجازت سے نہیں آ رہی, اللہ کی اجازت سے آ رہی ہے تو یقین کرو اس میں خیر ہوگی. اور میں آپ کو بتاؤں واللہ العظیم جتنے بھی لوگ میرے پاس آئے ہیں اور آتے رہے ہیں اور ابھی بھی آ رہے ہیں جو یہ جادو کا مسئلہ لے کے آتے ہیں, یقین کریں جب وہ اس مسئلے سے نکلتے ہیں نا, دے بیکم مور ریلیجیس. کیونکہ ان کو میں سولوشن یہ دیتا ہوں نا کہ بھائی جب تک دین سے نہیں جوڑو گے تو مسئلہ تو رہے گا, کیونکہ سولوشن ہی ہے نا, دین پہ چلنا سولوشن ہے. سم ٹائمز اللہ تعالیٰ نا کسی کو جھنجھوڑتا ہے کہ تو کدھر جا رہا ہے, اور وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو ٹیسٹ دیتا ہے. تو ٹینشن سر کچھ چیز نہیں ہوتی, ٹینشن کچھ بھی نہیں ہے, کوئی مصیبت بھی آتی ہے ہاں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر میں جب تک اللہ تعالیٰ کے دین فالو کروں گا, الحمدللہ جو بھی معاملہ ہوگا اللہ میرے ساتھ ہے, جو بھی ہے اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے, اس میں سے کوئی نہ کوئی خیر ضرور نکلے گی. اینڈ ویٹ فار دیٹ خیر ٹو ہیپن. Exactly. جزاک اللہ خیر زابی, and جزاک اللہ خیر علی بھائی for summing this whole concept up. اور اس میں میں سجیسٹ کروں گا اب لازمی لوگوں کو سنیں. لوگوں سے مراد میری مطلب جیسے شیخ ٹم ہمبل ہیں, کوئی ایسے دارالسلام بک اسٹور بہت اوتھینٹک ہے, اس کو انشاءاللہ آپ پڑھیں. اور اس طرح کے جو اوتھینٹک لوگ ہیں ان سے پڑھیں. جعلی ناکاروں سے آپ دور بچیں. کسی کے پاس جائیں بالکل بھی نہ, بالکل بالکل بھی نہ جائیں, اس کو تو لسٹ سے نکال دیں گے. کسی کے پاس جا کے علاج کروانا ہے, جی خود کریں انشاءاللہ, خود کریں انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. سورہ بقرہ کو اپنی جان بنا لیں, کیونکہ شیخ نے ہمیں واقعہ سنایا تھا, انہوں نے بہت ساری چیزیں پڑھی, لیکن جب سورہ بقرہ پڑھی نا تو اصل جو سورہ بقرہ نا وہ توڑ ہے ہر چیز کا. گھر میں 3 دفعہ اگر گھر میں ایشوز ہیں لازم پڑھے, ویسے بھی اپنے عادت ڈالیں قرآن پڑھنے کی. قرآن پورا کا پورا شفا ہے. ان چیزوں کی طرف مت جائیں. میری طرف سے آخری نصیحت جو کہ سنت ثابت نہیں ہے, کیونکہ شیطان کو جو چیز وار کرتی ہے, چوٹ پہنچاتی ہے, وہ سنت پہنچاتی ہے چوٹ. وہ کثرت یا کوئی نئے نئے اعمال کرنا نہیں ہے. ایون وظیفے بھی یہ چوٹ نہیں پہنچا سکتے. اپنی طرف سے ایک لفظ پکڑ لیا, اتنی تعین کر لاکھ دفعہ اللہ کا یہ نام پڑھیں اور وہ پڑھیں, اور خراب کرتی ہیں, وہ خراب کرتی چیزیں. تو سنت جو ہے نا, جیسے حضرت جنید جمشید رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ وہ ایک جمرات پہ نا, جمرات کو بھی ہم لوگ شیاطین سمجھتے ہیں. لوگ نا کسی کے پرسنل گرجز ہو تو اٹھا کے چپل مار رہے ہیں اور اٹھ کے مار رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کو پتھر نہیں لگتا, اس کو سنت لگتی ہے. تو یہ سنت لگتی ہے شیطان کو, جو کیا کرتی ہے سنت سے عمل ثابت ہے تو کریں, ورنہ ادروائز چھوڑ دیں, وہ مزید خوش ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو, میری سب سے دعا ہے کہ جو لوگ اس مصیبت میں ہیں, پریشانی میں ہیں, ان کو نجات دے, اور جلد از جلد نجات دے, اور رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ان کو اس مصیبت سے نکالے. اور جو ابھی تک اس مسئلے میں نہیں پھنسے, اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے فتنے سے, مسئلے سے, بیماری سے بچا کے رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ صحیح طرح چلنے کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم اخوان, بہت اچھا لگا آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.